صحیح ہے. کیسے پہن رہی ہیں؟ اچھا جی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً اللہ افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ کہف اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یہ 29ویں سورت ہے سورہ کہف، مکی صورتوں میں سے. ویسے تو اس کا نمبر جو مصحف کی ترتیب میں ہے وہ 18 ہے. اچھا جی، سورہ کہف کا جو مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ دو صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جوڑے کی صورت میں ہیں، اور دونوں قرآن کے بالکل وسط ہیں. ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بالکل سینٹر میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں. اور اس سورہ کہف کا ایک جو بہت اہم عمومی طور پر جو ایک ہمارے ہاں اس حوالے سے اس کو معروف لوگوں کے اندر جو بات موجود ہے وہ یہ کہ یہ بعض روایتوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے جس کی بنیاد پر اس کے اجر و ثواب کا بھی جو ہے بہت زیادہ معاملہ جو ہے ان روایتوں میں موجود ہے. اس کی فضیلت، اس کے مناقب کے حوالے سے. اچھا وہاں آواز دیکھ لیں. اچھا جی ٹھیک ہے. والیوم بڑھا لیں کیا کریں؟ اچھا جی، کاشف بتا دیجیے گا پھر دوبارہ اگر آواز کا ایشو ہو تو. ان روایات میں جو چیز جو نمایاں طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ یہ فتنہ دجال، یہ سورہ مبارکہ جو خاص طور پہ جمعے کے وقت اس کی تلاوت کریں، اس کی خاص طور پر ابتدائی آیات بھی، ویسے تو پوری سورت کا بھی ذکر ہے بعض روایتوں میں، ابتدائی آیات اور آخری آیات کو جو مطالعہ کرے گا، اس کے ساتھ اٹیچ رہے گا، ان کی اپنی عادت بنائے گا، تو وہ فتنہ دجال سے جو ہے وہ بچ پائے گا. بچپن سے یہ ہم چیزیں سنتے آئے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا معاملہ اب رہ گیا ہے کہ وہ صرف ایک اصول ثواب اور اصال ثواب، پورا قرآن ہم نے اسی اعتبار سے رکھا ہوا ہے، اس میں یہی کیفیت اس سورہ مبارکہ کی بھی ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ دجال بچپن سے ہم سن رہے ہیں، لیکن یہ ہے کیا، اس کو نہ جاننے کی ہم نے کبھی کوشش کی اور نہ سمجھنے کی کوشش کی. اور اس سورہ مبارکہ کا جو ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ آج، سورہ کہف، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے یہ بات جان لیں کہ دجل کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوا. پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں کہ یہ لفظ یہاں اس میں قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس روٹ لیٹر سے بھی کوئی لفظ قرآن کے آس پاس بھی موجود نہیں. یہ جتنی بھی جو روایات ہیں دجال سے متعلق وہ صرف کے سب احادیث میں اس میں موجود ہے، اس میں اس کا ذکر ہے، اور بہت زیادہ کثرت سے ہمارے جو سائے ستہ کی کتابیں ہیں ان میں سب میں یہ موجود ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان حدیثوں کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے کہ اس میں کئی آراء موجود ہیں ہمارے علماء میں بھی. بعض کے نزدیک کوئی شخصیت ہے، وہ شخص ہوگا، بعض کے نزدیک وہ تہذیب ہے، ایک سویلائزیشن ہے جس کا ذکر کیا گیا. اب اسی بنیاد پر کیونکہ روایات اس طرح کی ہیں، اور جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر تمثیل یا تشبیہ کی زبان میں. اب جب اس طرح کی چیزیں بیان ہوتی ہیں تو اس میں پھر کئی آراء جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. یہی چیز آپ کو ہمارے ہاں پھر جو ہمارے علماء ہے یا مفسرین قرآن ہیں ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گی. تو
اب کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ یہ جان لیجئے کہ یہ کوئی، اس میں کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ جس پر ہم بڑا تشویش کا اظہار کریں. یہ ایک علمی معاملہ ہے جس کے اوپر ہمارے علماء کے فطری بات ہے کہ جب اتنی چیزیں موجود ہوں گی تو اس پہ کوئی کئی رائے بن سکتی ہے. لیکن اگر ہم تمام احادیث کو جمع کریں اور اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت سمجھ میں آ جائے گی جب ہم اس دجل کے لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں، اور پھر سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو ان حدیث کی بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی جو بیان کی جا رہی. انشاءاللہ العزیز پھر جب ہم یہ اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ واضح ہو جائے گی. دیکھیں دجل کہتے کس ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں. دجل کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ، فریب. اسی کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے غرور، اس کے مترادف کے طور پر. میں نے کہا نا کہ دجل کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کا مترادف لفظ جو ہے وہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ غرور. قرآن مجید میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، وہ دھوکہ ہے. مغرور ہم کسے کہتے ہیں؟ مغرور ہم اسے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بارے میں، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنے علم کے بارے میں دھوکے میں، اسے ہم مغرور کہتے ہیں. جس میں کچھ ہونے کا احساس ہو، ہم چما دیگرے نیست، میں کچھ ہوں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مغرور. کہ یہ شخص اپنے بارے میں دھوکے میں ہے. تو دجل کے معنی بھی دھوکا اور غرور کے معنی بھی دھوکا. لیکن دجل کے اندر ایک اس کی اضافی چیز ہے، اس کا ایک الگ سٹل پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ کہ کسی بدنما چیز کے اوپر کوئی پردہ ڈالنا ہے. دھوکے کا یہ پہلو جو ہے وہ دجل کے اندر موجود ہے. ایک بدنما چیز تھی، ایک بدصورت چیز تھی، اس پہ آپ نے خوشنوائی کا پردہ ڈال دیا. کوئی لوہا تھا یا پیتل تھا، اس پہ آپ نے سونے کا پانی چڑھا دیا اور تاثر یہ دیا کہ یہ سونے کی چیز ہے، جبکہ وہ کیا تھی؟ وہ تو لوہا تھا. تو دجل کے معنی، دجل میں اصل جو چیز چھپی ہے وہ کیا ہے؟ کہ کسی بدنما چیز پر خوشنمائی کا پردہ ڈال کے دھوکہ دینا. تو اصل دجل کیا ہے؟ جو اصل دجل یہ اصل میں حیات دنیاوی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. یہی سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے یہ موضوع اس قدر ہائی لائٹ ہے. جہاں جگہ پر جب ہم مطالعہ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں وہ دھوکہ ہے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خود نمائی کا پردہ اس میں جو ہے کیا کر دیا ہے؟ زینت بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجا کر خوبصورت بنایا. کیوں؟ تاکہ انسان کی آزمائش ہو. یہی چیز ابھی آئے گی سورہ کہف میں جب ہم پڑھیں گے. یہ جو آئے گا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یعنی کہ ہم نے جو کچھ بھی اس زمین میں اس کی زینت بنا دیا، زیبائش، آرائش. اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین بنایا تاکہ اس کے دجل میں جو ہے اضافہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پہلی کا بنسبت آج کا انسان اس کے دجل میں سب سے زیادہ شکار ہے. موجودہ سائنٹیفک ترقی نے جس قدر حسین اس دنیا کو بنا دیا ہے، تو آج کا انسان کمپیریٹیولی پیچھے کے انسان سے بہت زیادہ دھوکے میں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مثالیں بیان کی گئی تھیں وہ صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر یہ ذرا سا یہ سمجھ میں آ جائے گی بات، تو پھر سورہ کہف کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر دیکھیں وہاں ایک روایت میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ وہ دجال جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کی ایک آنکھ ہوگی. عموماً تو دو آنکھیں ہوتی ہے نا انسان کی، لیکن اس کی ایک آنکھ ہوگی. کیا مطلب؟ اب یہ سمجھایا گیا کیا؟ اس کی مادی آنکھ بہت بیدار ہوگی، مٹریلسٹک آنکھ بہت بیدار ہوگی، لیکن روحانی آنکھ اس کی نہیں ہوگی. اب یہ تشبیہ ہے نا. اب آپ اس کو اس دجل دھوکے سے ریلیٹ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. پھر بتایا گیا کہ وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ ایک شخص کو چیرے گا اور پھر جوڑ دے گا. آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے ہماری، جس میں سرجری انوالو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدھا آدھا جسم انسان کا کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو پھر سی دیا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اسی طرح دیکھیں تمثیل کے پیرائے میں بتایا گیا خچر ہوگا، اور اس خچر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ بیان کی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو تشبیہ ہوتی ہے اور مثال ہوتی ہے وہ لوکل لوگوں کے حساب سے سمجھایا جائے۔ آج اگر اس زمانے میں 1400 سال پہلے ان کو یہ بتایا جاتا کہ جو ڈیجیٹل موبائلز ہوں گے اور اس میں آپ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر طرف سے جو ہے ہر چیز کی خبر آپ کو مل جائے گی، وہ بدو کی سمجھ میں نہیں آنی تھی بات۔ اسی لیے دیکھیں وہاں پہ تشبیہ کیا دی کہ خچر ہوگا، اس کے پر جو ہیں وہ 7 ہاتھ لمبے ہوں گے، اور اس کی آواز بہت ہوگی، اور وہ دوڑے گا اور پھر اڑ جائے گا آسمان کی طرف، اور اس کا ایک قدم اگر مدینے میں تو دوسرا قدم جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کس کی تشبیہ ہو سکتی ہے؟ جہاز کی، ایروپلین۔ اب اگر وہاں 1400 سال پہلے اس کو کہتے ہیں جہاز ہوگا تو اس کو کیا سمجھ میں آنا جہاز کیا چیز ہے؟ اس کو اسی کے ماحول سے سمجھانا تھا نا۔ یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں رہے گی اور پھر اب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی تشبیہ کی زبان میں قرآن مجید میں یہ معاملات ہیں۔ میں جگہ جگہ آپ کو ہائی لائٹ کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز کہ یہ جو دجل کا پہلو اپنے ذہن میں رکھ لیں، دھوکہ، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، وہ اب کس انداز میں انسان کو دھوکہ دیتی ہے، وہ سورہ کہف کا موضوع ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے ہم اس کو، کیونکہ ہماری ہر چیز ڈکلائن پہ چلی گئی ہے تو ہم نے بھی اس کو روکا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا کیسے کیسے دھوکے انسان کو دے گی، اس کا کلائمیکس موضوع جو ہے وہ سورہ کہف، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آپ جب مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل حمد، کل شکر، کل ثنا اس کے لیے ہے جس نے نازل کی علی عبدہ اپنے بندے پر، کیا؟ کتاب، الکتاب، اور پھر اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل جسے کہتے ہیں نا لا ریب چیز بیان کی، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہے۔ کس میں؟ اس کتاب۔ یہاں پہ لفظ آیا عبدی، یہاں پہ عبدی کی جو ہے اب سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بنی اسرائیل ہم نے پڑھی تھی، وہاں پہ کیا آغاز تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی اعلیٰ اور عرفہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی محمد کو، اپنے بندے یعنی کس کو؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہ بھی لفظ عبد، اور یہ عبد کا لفظ نبی اکرم کو بہت پسند تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے یہ لفظ اتنا پسند ہے کہ میں اللہ کا غلام کہلایا جاؤں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سنت کے جو آداب ہیں کھانا کھانے کے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان میں سے آپ کو پتہ 3 طریقے ہیں۔ ایک تو اسی طرح 2 ٹانگ جو آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ کے کھانا، یہ بھی ثابت ہے۔ ایک ٹانگ اوپر کر کے کھانا کثرت سے تو وہ ثابت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے آپ اکڑ ہو کر بیٹھتے ہیں واش روم کے اندر، اس طرح بیٹھ کے کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا مجھے یہ طریقہ پسند ہے کیونکہ یہ غلاموں کا طریقہ ہے کھانے کا، غلام اس طرح کھاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہو مزدور غلام بیچارے جو کبھی وہ اسی طرح بیٹھ کے کھا رہے ہو۔ یہ عبد کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کن کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قیما لینذر باسا شدید، تاکہ ٹھیک ٹھیک ان کو خبردار کر دیں بالکل درست طریقے سے، یعنی کہ جو بھی یہ درست راستہ ہے یہ بالکل اتارا گیا۔ قیما لینذر باسا شدید، تاکہ ان کو ڈرائے ایک سخت عذاب سے، سخت جنگ کی خبر سے، من لدنہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو عمل کرنے والے ہیں نیک، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے ہے اچھا بدلہ، نیک بدلہ۔ خبردار کن کو کر دیں؟ جو اس پہ سیریس نہیں ہے، اور جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے حسین، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور دیکھیں اور اے نبی ان کو خبر سنا دیجئے، ڈرا دیجئے، انذار کیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو جو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کوئی اپنا بیٹا بنایا ہے، بیٹا اپنے لیے تصنیف کر لیا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی خبر، کوئی علم اس معاملے میں، نہ ان کے پاس نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس، نہ باپ داداؤں کے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہیں. ان یقولون الا کذبا، مگر یہ کہ وہ ایک جھوٹ وہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی حقیقت ان کے پاس نہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخ ہو گیا، تو پھر کیا ہے نبی آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے گھونٹ ڈالیں گے، اپنے آپ کو جو ہے اندر ہی اندر اپنے آپ کو جو ہے اس کڑوا گھونٹ پیتے رہیں گے اس معاملے میں، اپنے ہی جی میں. علی آثارہم ان لم یؤمنوا، ان کے پیچھے ان کی خاطر، یہ جو ایمان نہیں لا رہے، لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نہیں مان رہے وہ آپ کی بات کو، اس کو فالو نہیں کر رہے. اس میں نبی کیا آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گے؟ اب اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا آتی ہے کہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، آپ غم میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً اللَّهِ. دیکھیں اب یہ وہ آگے، یہ دیکھیں یہ مضمون جو ہے نا یہ آپ کو ملے گا، چند آیتیں چھوڑ کے پھر بار بار آئے گا، تو میں اشارہ کروں گا. اب دیکھیں اب یہاں یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ جب تم اس دنیا میں آ گئے ہو، دیکھیں اس دنیا میں آنا میری مرضی میری چوائس پر نہیں تھا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی اپنی مرضی سے جاؤں گا. وہ کسی نے کہا نا آئیے حیات قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. لیکن اس دنیا میں جب رہنا ہے تو دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے؟ تمہاری نگاہ میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہونی چاہیے؟ اب یہ آیت بتا رہی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً اللَّهِ. جو کچھ بھی بنایا ہے ہم نے زمین میں اس کی رونق بنا دیا، زینت بنا دیا. کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ ان میں سے جانچیں آزمائیں کہ کس کے اعمال بہتر ہے. کون ہے جو اس دھوکے کی حسینہ پر فریفتہ ہوتے ہیں، اس کے اسیر ہوتے ہیں، اور کون ہے جو ہم پر ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے تعلق استوار کرتے ہیں. وہ جو ایک شعر ہے نا، ایک انداز کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے پروانہ یا دیکھیں ادھر آتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ دیکھا جائے، جج کیا جائے کہ کدھر جاتے ہو. اس دنیا کی رونقوں کی طرف ہی بڑھتے چلے جاتے ہو یا ہماری طرف بھی کوئی توجہ ہے؟ یہ ہے اصل چیز. احسنوا عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہمیں تو بنا لیا کرنا ہی ہے، عَلَيْهَا صَعِيدًا رُجُزًا، اس دنیا کا جو انجام ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ ہم نے اس کو چٹیل میدان بنا دینا. یہ تو ہونے والا ہے، یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کا تمہیں تو آزمانا ہے. یہ ہے مسئلہ، اس کا چھانٹ کر اس کو جو ہے ہم نے رکھ دینا چٹیل میدان. ام حسبت ان اصحاب، اب دیکھیں یہ یاد رکھیں یہ اصحاب کہف، یہ ابھی جو ترجمہ قرآن ہم کر رہے تھے میں نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں وہاں بتا دیا تھا، لیکن یہ بتانا میں بھول گیا. جو اس کے شان نزول میں روایت آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ علماء نے مکے کے سرداروں سے 3 چیزیں جو ہیں پوچھوائیں کہ ذرا یہ معلومات کرو اگر یہ سچے نبی ہیں تو کیا ہو. اصل میں یہ ساری چیزیں ٹریک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، پتہ تو ان کے علماء کو تھا، اور ان کی ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو ان کے اندر راسخ فی العلم تھے ان کی کیفیت کیا تھی وہ ہم نے پڑھ لیا کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنے منہ کے بل ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے تھے، سجدے میں رو پڑتے تھے، آنسو نکل آتے تھے. یہ تو ان کا معاملہ تھا. لیکن یہ بعض جو علماء سو جو ہوتے ہیں نا ہر معاشرے میں، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ 3 سوال انہوں نے پوچھوائے. ایک تو یہ پوچھوا دیا کہ جی وہ پوچھے تو صحیح کہ وہ جو کچھ نوجوان تھے جنہوں نے کہف میں جگہ لی تھی کون تھے وہ. اسی طرح ایک شخص تھا کہ جس نے مشرق مغرب اور جنوب کی طرف جو ہے بلکہ شمال کی طرف اس نے بڑی مہمات کی، سفر کیے. کون تھا وہ شخص؟ کیونکہ یہ ان کی تاریخ کے بڑے اہم لوگ تھے. اور تیسری بات پوچھی کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اب ان تینوں کا جواب ان 2 صورتوں میں دیا گیا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. سورہ بنی اسرائیل میں پہلا سوال روح کی حقیقت ہم نے پڑھ لیا، اور یہ سورہ کہف میں وہ 2 جو سوال ہیں وہ آ رہے ہیں، ان میں سے ایک اب یہ آ رہا ہے اصحاب کہف. ام حسبت، اب دیکھیں قرآن نے آغاز کہاں سے کیا ہے. کیا اب یہ دیکھیں مخاطب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. آپ دیکھیں یہاں پہ صیغے جو ہیں وہ مخاطبی کے ہوں گے اور واحد کے ہوں گے.
ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا خیال کیا تم نے، کیا گمان ہے تمہارا، یہ جو اصحاب کہف تھے رقیم والے، ان کا ایک نام رقیم بھی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید یہ بھی کہہ دیتا، ٹھیک ہے، تو رقیم ایک اس لیے بھی کہ یہ اس کو اس نام سے جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ کوئی ہماری بہت عجیب اچنبے کی کوئی نشانیاں تھیں، معجزے تھے، آیات تھی، اللہ کے لیے تو کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی اس طرح سے، لیکن یہ ان پہ طنز ہے کہ تم اس کو بڑا اہم سمجھ رہے ہو، بہت عجیب ہماری نشانیوں میں سے تھا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ چند نوجوان تھے، ینگسٹرز، ینگ جنریشن جو تھی، انہوں نے اپنے وہ سب روایتی چیزوں کو انہوں نے پشے پوش ڈالا، الی الکہف، جو پہاڑ کی کھو میں تھے، وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اور انہوں نے کہا کہ اے رب تو ہمیں اپنے پاس خاص سے ہمارے لیے رحمت دے، وحی لنا من امرنا رشدا، تاکہ ہم جو ہے اور ہمیں اس پہ اپنے حکم سے جو ہے رشد اور ہدایت دے دے۔ اب دیکھیں یہ میں نے آپ وہ دجل والا پہلو رکھیں ذہن میں، اس میں یہ چیز جو ہے یہ کہاں فٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ انسانی زندگی کے پہلو میں سے ہے کہ جب انسان ایک تو سب سے پہلی بات جب حق کے راستے پر آتا ہے، اس دنیا کے اندر حق کے راستے پہ چلنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے، بڑے بڑی تنقید، بڑے بڑے اعتراض، بڑی بڑی باتیں لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں، اور جہاں ایسا معاملہ ہو جہاں اسلام اور کفر کا معاملہ آ جائے پھر یہ تو آزمائشیں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں، سمجھیں، اس میں تو پھر فزیکل پرسیکیوشن بھی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان حق اور باطل کی کشمکش میں رہتا ہے، اس میں کبھی حالات ایسے مخدوش ہوتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے حالات مل جائیں گے کہ آپ کو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کے اپنی ہدایت، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ کو میں بھی جا کے پناہ لینی پڑ رہی ہے، اور حالات ایسے بھی ہوں گے، وہ پھر آگے ہم پڑھیں گے ذوالقرنین کے معاملات۔ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حق کو لوگ بڑے ویلکم کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ تھا کہ یہ نوجوان تھے اور انہوں نے جو ہے اللہ سے کہا وحی لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے جو ہے رشد اور ہدایت دے دے۔ اب ہوا کیا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کو تھپکی دی کان پر، جیسے ماں نہیں سلاتی، وضربنا علی آذانہم، دیکھا ہے نا ماں بچے کو کیسے تھپک تھپک کے سلاتی ہے، اللہ ساتھ میں اللہ وہ بھی کر رہی ہوتی ہے اور تھپکیاں دے دے کے سلا رہی ہوتی ہے۔ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ یہ مشاہدہ دیکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو ہے تھپکیاں دے کر سلا دیا، عددا، چند برس کے لیے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین، پھر اس کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دو فرقوں میں سے، یعنی حق اور باطل کے جو دو فرقے ہیں اس میں سے جانے حس لما لبثوا امدا، کہ وہ کتنی مدت میں رہے ہیں، کتنی مدت انہوں نے جو ہے اس پہ گزاری ہے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اور اے نبی ہم آپ کو یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں، قصہ سنا رہے ہیں، یہ بالکل حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس میں کوئی وہ معاملات ہیں، کیونکہ اتنی ڈیٹیل تو ان کے پاس بھی نہیں ہوگی جنہوں نے سوال پوچھا، اتنی جزیات تو ان کو بھی نہیں پتا ہوں گی جو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اور یہ وہ نوجوان تھے کہ جو ایک یقین لے آئے تھے اپنے رب پر، اور ہم نے ان کے ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راہ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کے لیے وہ ہے نا لنہدینہ سبلنا، تو جو کوشش کرتا ہے اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے دیتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو پھر ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اس قوموں، پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ انڈرسٹوڈ ورڈ، یہ محذوف ہوتا ہے، کھڑے ہوئے، کس پہ کھڑے ہوئے؟ یعنی کہ وہ جب ایمان لے آئے تو وہ بادشاہ وقت، ان کو پتہ ہی ہے نوجوان جو ہے یہ تو ان کے نزدیک تو گمراہ ہو گئے نا، بلا لیا، اب وہ وہاں کھڑے ہو کے اس بادشاہ وقت جو ہے جو بھی ہوگا اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اس قوم ہوں، تو کھڑے ہو گئے، وہ قالوا، اور انہوں نے کہا، پوچھا ہوگا نا کہ کس کو تم مان رہے ہو بھائی، اب وہ جواب دے رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا ہے،
لَنَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اور ہم نہیں پکارتے اس کے سوا کسی معبود کو، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ورنہ تو اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تو پھر بہت ہی بے عقل اور بالکل شططت، یہ تو گمراہی کی طرف ہم چلے جائیں گے، عقل سے دور والی بات کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، یہ ہے ہماری قوم، یہ قوم جس نے جو ہے ٹھہرا لیے ہیں اور معبود اللہ کے سوا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمت دیکھیں ان کی، ان نوجوانوں کی، اس جابر بادشاہ کے سامنے اتنی تقریر کر رہے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے کسی چیز کی بھی، واضح کوئی بین بات ان کے پاس نہیں ہے اپنے اس بھونڈے قسم کے شرک کے لیے۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جو ہے افطرا باندھے، جھوٹ کھڑے، کیونکہ شرک تو اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے نا، اپنے خیالات، اپنی منطقیں ہیں۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، پھر جب انہوں نے وہاں سے کنارہ کر لیا ان سے، اب جب وہاں سے نکلا، ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے وہ وقت دیا ہوگا کچھ، تو دیکھو اتنا وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ اب ان کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کو نہیں پوچھتے۔ اب یہ ان نوجوانوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی، وہاں تو انہوں نے جو تقریر کر دی تھی، اب قرآن مجید ڈیٹیل نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کٹ دا سٹوری شارٹ، آگے کی گفتگو ان کی آپس کی ہو رہی ہے، اب اس کا اپنے فیلنگ آپ کر لیں کیا واقعات ہوئے۔ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، نہیں پوچھتے تھے اللہ کے سوا، إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر چلو، فَأُوئِ إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر چلو اس کہف کی طرف، یعنی کہ غار ڈھونڈو، اس میں پناہ لو اب جا کے، اور کوئی اب ہمارے پاس آسرا نہیں ہے، یہاں رہے تو یا تو یہ زبردستی اپنے اسی مشرکانہ دین پہ ہمیں لے آئیں گے، یا پھر ہمیں جو ہے مار دیں گے، تو اب یہاں سے چلو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو یقیناً پھیلا دے گا، ینشر تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے پھیلا دے گا اپنی رحمت میں سے، وَحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مُرْفَقًا، اور تمہارے لیے اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا، فیصلہ کر دے گا کسی ایسے فیصلے معاملے میں جو تمہارے لیے بطور آسانی اور آرام کا پیش خیمہ ہوگا۔ اب یہ تو کرنا ہے نا، اپنے آپ کو بچانا، ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ کر دے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور اے نبی اب دیکھیں ترا، پھر مخاطب میں اللہ تعالیٰ نبی کے سنتے ہیں، نبی آپ دیکھتے کہ جو سورج تھا وہ نکلتا تھا جب، تزاوروا عن کہفہم، اس کی پہاڑ کے کوہ سے، ذات الیمین، دانی طرف سے، وَإِذَا غَرَبَ، جب وہ ڈوبتا تھا، تقرضہم ذات الشمال، تو وہ ہو جاتا تھا بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، جبکہ وہ پہاڑ کو، جو پہاڑ ہے غار، اس کے بالکل میدان میں تھے، جو اندر کھلی جگہ ہوتی ہے پہاڑ کے بیچ میں، اس میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کسی کو اس نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی تو وہ راہ پا گیا۔ وَمَن يُضْلِلْ، جو گمراہی جس کو دے دی گئی، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو پھر اس کو کوئی نہیں پانے والا، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی رفیق نہیں ہوگا اس کو بھی اس رشت کر لیے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے نبی آپ جب سمجھیں، ان کو دیکھیں گے، تو آپ جو ہے وہ طرح کا لفظ ہے نا، گمان کریں گے ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے، مطلب جب آدمی دیکھے تو ایسا لگے گا وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہوگا، ہیں سو رہے ہوئے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم انہیں کروٹیں دے رہے تھے، یمین دائنی طرف، وذات الشمال، اور بائنی طرف۔ کیوں کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ اگر انسان سیدھا لیٹا رہے نا مسلسل، تو بڈ سول ہو جاتے ہیں جسم پہ زخم۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، کیونکہ ہم سوتے ہوئے بھی کروٹ لے رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا لمبا سوئیں، سوچیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دیتے، یہ اللہ تعالیٰ دلا رہا ہوتا ہے ہمیں بھی کروٹ، نہیں تو انسان پڑا رہے کئی عرصے تک تو اس کے بڈ سول ہو جاتے ہیں، جسم میں زخم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کو کروٹیں دے رہے تھے، دائنی طرف بھی اور بائنی طرف بھی۔ وہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اور جو اس کا کتا تھا وہ بالکل پیر پھیلائے چوکٹ کے پاس، اس کے دہانے پر غار کے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ لو اطلعت علیہم، دیکھیں یہاں پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطب، مسلسل یہ
مخاطب کے صیغے آپ کو ملیں گے۔ اور اے نبی اگر آپ جھانک کر دیکھتے وہاں علیہم ان پر، لَوَلَّيْتُم مِّنْهُمْ فِرَارًا تو آپ وہاں سے فوراً بھاگ جاتے، وَلَمُعْلِقْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا کس وجہ سے، اور آپ پر ان کے اوپر رعب طاری ہوتا۔ اس پر ہیبت قسم کا ماحول تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ اندر وہ جاگ رہے ہیں، اور پہاڑ جیسی جگہ پہ جو بھائی یہ کون لوگ ہیں، کون معاملہ ہے، تو انسان جو ہے وہ فوراً الٹے پاؤں بھاگے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ پھر اسی طرح سے ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا تاکہ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے، سوال کریں ایک دوسرے سے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ تو کہا ان میں سے کسی ایک نے، کم لبثتم کتنی دیر ٹھہرے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی برس بعد اٹھایا۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تو وہ بولے کہ ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا اس سے بھی، بلکہ دن کا کچھ حصہ، یا تو پورا دن ہے یا اس سے کچھ حصہ۔ اب دیکھیں یہ ہے انسان کا معاملہ، سالوں سوئیں۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ اب انہوں نے کہا کیا اس بحث میں پڑھنا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ اس میں وہ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر رہے، کتنا یہاں پر کہ ہمیں وقت ہو گیا۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ تو پھر ٹھیک ہے تم بھیجو کسی کو، اب ظاہر سی بات ہے بھوک ستا رہی ہے، یہ سکہ لے کے جاؤ، ورق چاندی کا سکے، اس کا مطلب ہے اس وقت زمانے میں بھی منی جو پیسے جو ہیں وہ سکوں کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، اس شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا اور جاؤ دیکھو کون سا اچھا صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے۔ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ اور دیکھو پھر اس میں سے کھانا لے آؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ اور دیکھو نرمی، وہاں جاؤ گے تو بڑے احتیاط سے، اور جو بات چیت کرنا نرمی سے، کوئی پھڈا وڈا نہیں کر لینا، وہ وعدہ یہ ہے کہ کوئی لڑائیاں شڑائیاں کرو مصیبت پڑ جائے، احتیاط سے نرمی سے جاؤ، اپنی اس میں جاؤ تاکہ وہ لاؤ۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا یہ نہ ہو کہ ان میں سے کسی کو کوئی سونگ لگ جائے، کوئی خبر لگ جائے، کیونکہ ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے نا کہ ہوا کیا معاملہ، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی دن ہوا ہے یا آدھا دن، وہ تو ابھی اسی چکر میں، ان کو کیا پتا کتنے سال گزر چکے ہیں، 900 برس ابھی آئے گا، پڑھ لیں گے قرآن بتائے گا۔ اب اس تو سارا کچھ ہی بدل گیا سلسلہ۔ انہم یظہروا علیکم کیونکہ اگر وہ ان کو خبر پا لیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے، تمہاری خبر ان کو مل گئی تو کریں گے کیا تمہارے ساتھ، یرجموکم وہ تمہیں رجم کر دیں گے۔ رجم پتہ کسے کہتے ہیں؟ آدھا آدھا زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار دینا، اس کو رجم کرنا کہتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کتنے ظالم لوگ تھے۔ او یعیدکم یا پھر وہ لوٹائیں گے فی ملتکم تمہاری ملت کی طرف، تمہارے اس جو ان کا جو دین ہے نا مشرکانہ، اس طرف لے جائیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا اور پھر تو پھر یہ یاد جان لو کہ پھر ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی بھی۔ تو یہ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ان کو، جاؤ کذالک اور اسی طرح سے اثرنا علیہم تو ہم نے تو ظاہر کرنا ہی تھا، ہم نے تو اٹھایا کا ایک لیے، تم تو اپنی پلان کر رہے ہو نا کہ نہ ہمیں تو ظاہر ہی کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ اب اپنی پلاننگ بتا رہے ہیں۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ آخرت جو ہے یہ کچھ جو ہے آ کر رہے گی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فیہا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ اب وہ یہی ہوا کہ وہ گیا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ جب لے کر گئے تو وہ تو سکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی کا، وہ تو اتنا پرانا، وہ پکڑ لیا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا یہ تمہارے پاس کہ پتہ نہیں یہ اتنا پرانا اس زمانے کا سکہ، اس کے پاس لگتا ہے کہ کوئی خزانہ کوئی نکل گیا ہے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ اب جب پیچھا کیا تو پتہ چلا یہ تو وہ نوجوان ہے۔ اب وہ ان کے ہاں کو روایتاً چلے ہوں گے کہ ہمارے کچھ نوجوان مس پلیس ہو گئے تھے، کہاں ہے وہ جناب وہ پھر ان لوگوں کو پتہ چل گئی ساری بات، یہ تو اس طرح سے اتنے پرانے سالوں سے یہ زندہ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو طبعی موت دے دی۔ اس کے بعد پھر اب قرآن بتا نہیں رہا تفصیل، لیکن وہی میں بتا رہا ہوں قرآن جزیات میں نہیں جاتا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب وہاں پہنچ گئے تو یہ اس یتنازعون پھر وہ جھگڑ رہے تھے ان کے بارے میں، بینہم آپس میں، امرہم کسی فیصلے میں، قالوا ابنوا علیہم بنیانا کہ ہم اس پر جو ہے عمارت بنائیں گے۔ اب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی
جو اس طرح کے جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، ان کے پاس، ہمارے پاس ان کے لیے جو ہے کرنے کے لیے صرف عمل تو کرتے نہیں ان کی باتوں پر، تو یا تو ان کے مزار بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، ان کے جو ہے مزار سے بڑے بڑے بنا لو، یا پھر ان کے نام ان کی کوئی مسجد بنا لو، مطلب وہ وہی اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں، تو وہی چیز وہ بھی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یا تو ہی بنائیں گے عمارت، مزار کو بنا لیں۔ ربہم عالم بہم، اللہ خوب جانتا تھا یہ سب کچھ جو کر رہے تھے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جن لوگوں نے فیصلے پہ غالب آئے، جو بحث کر رہے تھے، انہوں نے یہ جو غالب آ گئے لوگ، انہوں نے کہا لنتخذن علیہ مسجدا، ہم تو لازماً اس کو ایک عبادت کی شکل دے دیں گے، مسجد بنا دیں گے۔ یہ عمل ان کا یہاں قرآن نے بیان کر دیا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، تو یقیناً کہیں گے کہ وہ تین ہیں، رابعہم چوتھا کلبہم ان کا کتا، ویقولون خمسۃ، اور وہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے، سادسہم اور چھٹا ان کا کتا، رجمم بالغیب، یہ کیا ہے؟ یہ تکے چھوڑ رہے ہیں غیب کی باتوں پہ، اپنے رجمم بالغیب، یہ تیر چلا رہے ہیں تکے کے، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبعۃ، وہ سات ہوں گے، وَثَمَانِهُمْ كَلْبُهُمْ، اور آٹھواں ان کا کتا۔ قُلْ، اے نبی سے کہہ دیجئے، ربی عالم بعدتکم، کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے ان کی گنتی، ما یعلمہم الا قلیل، لیکن اس کی خبر نہیں ہے سوائے ان کے جو تھوڑے ہیں۔ اب اس سے ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ کتنے تھے کہ کتنے نہیں تھے، اصل تو چیز اس کی اہمیت ہے کہ سمجھو تو صحیح کہ ان نوجوانوں نے حق کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی، گھر بار چھوڑا، تم پڑ گئے ہو ان کی گنتیوں کے چکر میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نہ بھی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوریوں کو بھی پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ انسان لا محالہ ان کی تعداد میں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ جو سچویشن بنائی ہے نا، میں صرف یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے علماء اور ہمارے مفسرین قرآن پہ جب غور کرتے ہیں تو کتنی باریک بینیوں کے اوپر جاتے ہیں، صرف ذوق پیدا کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کا کوئی حاصل نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہیں گے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے نا، لیکن قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا۔ اب یہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو پہلی بات آئی نا کہ وہ عنقریب کہیں گے کہ یہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور یا وہ کہیں گے پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا، اس کے فوراً بعد کہا رجمم بالغیب۔ وہ اصل میں وجہ کیوں بنی کہ قرآن مجید میں نے یہ جو آخر میں جملہ کہا نا ما یعلمہم الا قلیل، کہ ان کی خبر نہیں رکھیں گے مگر تھوڑے۔ اب وہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے یہیں پر جو ہے اپنا سارا فوکس لگا دیا کہ یہ کچھ تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ علم رکھیں گے، تو وہ تھوڑے کون ہو سکتے ہیں؟ تو ہم بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا غور و فکر ڈال دیا اس میں۔ تو اس میں انہوں نے غور و فکر کر کے جو چند بنیادی چیزیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے صرف ذوق کے لیے رکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پانچ باتیں آئیں، پانچ تک آئیں، اس کے بعد رجمم بالغیب کہہ دیا، لیکن آگے جو آیا سبعۃ وثمانہم کلبہم، کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا، اس کے بعد نہیں کہا رجمم بالغیب۔ وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا اس کی تعداد کو۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ سات تھے، انہی آیت سے نکال لیا۔ اور اس سے پیچھے آپ کو یاد ہے جب وہ اٹھے تو اس میں سے کیا کہا تھا؟ جب اٹھے تو اس میں سے قال قائل منہم، اب قالا ایک، آپ نے تو عربی پڑھی ہے نا، یہ تو یاد ہوگا، ایک تھا ان میں سے۔ پھر آیا قولو کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے؟ اب قالو کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں تین سے کم پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو چار ہو گئے۔ پھر کہا قالو، کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر ٹھہرے، تو یہ تین یہ ہو گئے، تین اور تین چھ اور ایک وہ سات، ادھر سے بھی انہوں نے ثابت کر دیا
تو بھئی یہ 7 لوگ تھے۔ یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، صرف ایک ذوق پیدا کرنے کے لیے کہ جو لوگ قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل چیز کو فوکس رکھیں کہ یہ دنیا جو اس کو کس جگہ سے دیکھنا، اس دنیا کے اندر حق اور باطل کی جنگ یہ چلتی ہے، کم اور زیادہ رہتی ضرور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قل ربی عالم بعدتہم وما یعلمهم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، سو مت جھگڑو ان باتوں میں مگر سرسڑی جو ظاہر ہو جائے، یعنی کہ اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں ہے نا اصل میں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور مت تحقیق کرو ان حال میں جس میں وہ ان سب میں سے جو کسی ایک میں بھی ہو، ان طرح کے معاملات میں مت پیچھے پڑو۔ ولا تقولن لشیء، اے نبی آپ اس طرح نہ کہہ دیا کیجئے انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، الا ان شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ مطلب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز سکھائی گئی، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے کہ ہر وقت یہ نہیں کہ ہاں یار میں کر دوں گا تو کل ہو جائے گا۔ اسی لیے دیکھیں یہ تعلیم دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ یہ میں کر دوں گا، نہیں، بولو کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے سر سے کوئی بوجھ اتار دیا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو چاہے گا، لیکن میں نے اللہ کو شامل کر لیا ہے اپنے اس فعل کے اندر۔ اگر میں یہ پورا نہیں کروں گا تو پھر میں خود رسپانسیبل ہوں، میں یہ کام کروں گا تو اللہ اگر چاہے گا تو ہوگا یقیناً، اسی وجہ سے کہ اللہ، لیکن انسان کو یہ احساس ہو کہ میں نے اللہ کو ڈالا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے نا کسی نے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، اور جو قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، تو ہم نے تو انشاءاللہ اسی وقت کہنا ہوتا ہے جب ہم نے وہ کرنا نہیں ہوتا کام، کیونکہ ہم نے تو اللہ پہ ڈالنا نا۔ جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، اور اللہ کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو لازمی کرنا ہے، الٹا معاملہ ہو گیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد رکھیے، اِذَا نَسِيتَ، جب آپ وہ بھول جائیں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لَأَقْرَبُ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ان قریب یہ ہے کہ امید ہے آپ کے رب کی کہ وہ آپ کو دکھلا دے ہدایت اپنے رب کی، اور اس کی اور قربت بھی نزدیک اپنے قریب کر لے، اور اس ہدایت کے عوض میں جو نیکی، اللہ رشد اور ہدایت جو آپ کو دی ہے اس کو مزید قریب کرے۔ وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ 300 سنین، اور وہ رہے اس کہف میں 300 برس، سنینا 300 ایئرز، وَازْدَادُوا 9، اور اس کے اوپر 9۔ اب یہ 300 برس میں 9 دن ہیں یا 9 مہینے ہیں یا ازدادوا 9، یہ ہمارے تفسیر میں اختلاف ہے۔ بہرحال قل اللہ عالم بما لبثوا، تو کہو کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کی عدت کو، ان کو کتنے عرصے رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے غیب کی باتیں آسمان و زمین کی۔ اب صرف بھی تو کیا عجیب دیکھنا ہے ان کا، واسمع، اور سننا بھی ان کا کیا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا من ولی، اور نہیں ہے انہیں اپنے بندوں پر سے ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ہے اس کے سوا کوئی مختار ولی، ولا یشرک فی حکم احدا، اور کوئی اس کے حکم میں شریک نہیں، حکم ہے احدا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور اے نبی اس وحی پڑھیے، تلاوت کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، من کتاب میں سے، ربک لا مبدل لکلمات، اور اس کے کلمات جو ہے وہ نہیں بدلنے والے، نہیں تبدیل ہوتے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، اور کہیں نہ پائیں گے آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی اس جگہ پناہ کی جگہ پہ، نہ پائیں گے اس میں سے کسی ایک کو سوائے چھپنے کی جگہ کے، یعنی کہ وہ ایسی جگہ ہو۔ اب دیکھیے گئے وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بار بار یہ مضمون آئے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اب ہوتا کیا ہے، اب جو دیندار لوگ ہیں، دینی جو لوگ ہیں، جو دین کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر وہ چیز جو ہے آپ دیکھیں،
اب یہاں نبی اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، دیکھیے بڑی اہم آیت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی حقیقت کا ایک یہ پہلو آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی اپنے نفس کو روکے رکھیے، تھامے رکھیے، صبر کیجیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام، یاد کرتے ہیں۔ یریدون، اور وہ تو چاہتے ہیں، وجہو، اپنے چہرے کو، اس کی رضا کے لیے، کس کی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی دیکھیے آپ کی نگاہیں مت ان کی طرف جائیں۔ کن کی طرف؟ اب دیکھیں محذوف ہے، ان کو چھوڑ کر ان کی طرف نہ چلے جائیں، ان کی جو پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی طرف۔ ترجمہ یہ ہے، حالانکہ نبی قسم کو تو دنیا کی کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ جب آپ کی دعوت جو ہے علن اعلان ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ شدید پرسیکیوشن ہو رہا تھا، ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ میں یہ واقعات آپ کو سنا چکا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں۔ خباب بن ارت، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کوئلے کے اوپر جلے ہوئے لٹا دیا گیا۔ عمار یاسر، ان کی والد اور والدہ پہلے شہید، یاسر، اہل یاسر۔ والد کے ساتھ کیا کیا گیا، والدہ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اب یہ واقعات بناؤں گا تو پھر تفصیل ہو جائے گی، پھر ہماری سورہ کاف رہ جائے گی، لیکن یہ واقعات ایسے ہیں بچپن سے آپ سن رہے ہیں۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ شدید ظلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی ان کی طرف کہ تھوڑا یہ دین میں آ جائے، جو سرداران مکہ کے سردار ہیں، تو یہ تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا ان کو، یہ بیچارے جو مارے کھا رہے ہیں، تھوڑا سا کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو کچھ نہ کچھ ضرورت مل جائے گی۔ تو آپ کی توجہ اس طرف ہو گئی، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، اور اس کا جو انداز ہم نے اور بھی دیکھا، اس کی جو آخر جو صورت ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ تو پھر بڑا عجیب انداز ہے۔ اس میں سے ایک انداز یہ بھی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی اس دنیا کی طلب میں، یعنی کہ کیا دو لوگوں، دیکھنے والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ ان بڑے بڑے لوگوں کی طرف چلے جائیں۔ اور آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، جتنے ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بیچارے کسی غریب مسکین کے پاس تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ان کو دینے کے لیے۔ وہی بڑے بڑے اور پیسوں والے اور دولت والے، وہی ان کی محفلوں کی رونق بنے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو تو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا اس کا۔ دیکھیں نبی اکرم کو روکا جا رہا ہے، وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، اور اے نبی مت آپ مانیے، اس کا نہ سنیے جس کا دل جو ہے غافل ہو چکا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیروی کر رہا ہے اپنے خواہش نفس کی۔ وہ اتنا زیادہ خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، جب وہ مان ہی نہیں رہا تو پھر آپ کیوں اس کے پیچھے لگے رہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور اس کا کام، اس کا حد سے وہ نکل چکا ہے، یہ تو نہیں اب واپس آنے والا۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور یہ بے شک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو بس جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ یہ قرآن آ گیا ہے، وہ ایمان لاتا ہے تو پھر وہ لے آئے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کو کفر کرنا ہے وہ کفر کر لے۔ آپ کا یہ تو ہم نے حق بیان کر دیا۔ إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک یہ جان لیں کہ ظالموں کے لیے تو ہم نے آگ تیار رکھی ہوئی ہے، آگ جو ہے وہ تیار ہے ان کے لیے۔ احاط بہم سرادقها، اور وہ اس میں جب جائیں گے، گھیرے جائیں گے، اس کی کناتیں، اس کی جو ہے احاطہ کی ہوئی ہیں وہ سب کچھ۔ وَإِذَا تَغِيثُوا بِهَا يُغَاثُ بِمَاءٍ، جب وہ اس کو پانی سے بجھانے کی کوشش کریں گے، کالمول یشفی الوجوہ، تو اور وہ فریاد کریں گے، یستغیثوا، پینے کے پانی کو، تو وہ ایسے پیپ ان کو دی جائے گی، یشفی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو جو ہے جھلسا کے رکھ دے گی۔ یعنی آگ جو ہے اعتدنا للظالمین نار احاط بہم سرادقها، وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، جب اس کو کوشش کریں گے بجھانے کی وہ اور بھڑکے گی۔ تو یہاں یہ ہے کہ اس شدت آگ سے پیاس لگے گی تو ان کو پھر پینے کے لیے جو
پیپ دیا جائے گا وہ ان کے چہروں کو جھلس کر رکھ دے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تیل جو ہے سمجھیں گرم تیل، وہ شاید ان کے جو ہے جسم میں ڈال دیا گیا۔ بے شک شراب بہت ہی برا ہے وہ پینے کا جو شراب ہوگا وہ شراب ان کے لیے، وہ ساتھ مرتفقہ، اور کیا ہی برے آرام کی جگہ ہوگی، بے آرامی کا سلسلہ اس میں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لا نضيع اجر من احسن عملا، اور بے شک ان کا ہم ضائع نہیں کرتے، نہیں ان کا ضائع کرتے کوئی اجر، ان کا بدلہ، جس نے بھلائی کی ہو اور کام کی ہو نیک، وہ ہم ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لهم جنات عدن، ان کے لیے ہوں گے باغات جنت کے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالد یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن، کس کے؟ سونے کے، اور پہنائے جائیں گے ثیاب خضر، کپڑے سبز، من سندس، اور کس کے؟ باریک سندس کے، واستبرق، گاڑے ریشم کے، متقین، اور وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا علی الارائک، اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نعم الشراب، اور خوب وہ پی رہے ہوں گے، ثواب، نعم الثواب، ان کو بدلہ دیا جائے گا، وحسنت مرتفقہ، اور وہ کیا ہی آرام کی جگہ ہو۔ یہ جو تشبیہ یہاں بیان کی ہے آج بھی عرب کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا، کبھی آپ جائیں نا تو ان کے جو گھر بار ہیں، پرانے جو لوگ کلچرل لوگ ہیں، وہ آج بھی اپنے گھر کے باہر انہوں نے تختے لگائے ہوں گے، اور وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور کہوا رکھا ہوا ہوگا، خوش گپیاں کر رہے ہوں گے اس کے اندر پی رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے، اب یہ جو رکوع آ رہا ہے وہ پھر کوئی دجل ذہن میں رکھیے، اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دجل کا، دھوکے کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے انسان کے لیے، وہ اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس دنیا کی نعمتیں جو بھی کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، کسی کو آپ مال سے نوازا ہے تو کسی کو غربت پہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ جو مال سے جس کو نوازا ہے اس کا جو سب سے بڑا دجل ہے، اس کا ایک عکس ہے جو اس ایک رکوع میں اب آ رہا ہے، اور یہ بڑا خطرناک پہلو ہے۔ وہ کیا ہے کہ جن کو مال و اسباب ملا ہوا ہے، پیسے ملے ہوئے ہیں، دولت کی فراوانی ہے، ان کے دماغ میں خناس، وہ کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، ہمارے اندر کوئی خیر، بھلائی، خوبی، نیکی ہے تو ہمیں ملا ہے نا، نہیں تو دوسروں کو مل جاتا۔ یہ جو ہمیں جو چیز، ہمیں دولت اور سب کچھ ملا ہوا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، بڑے بڑے محل بنائے ہوئے، بڑے بڑے گھر بنائے، اس کے اوپر لکھا ہوا ھذا من فضل ربی۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس ایک رکوع میں بڑا واضح ہے، اب آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ نقشہ یہاں پہ آ گیا ہے۔ اس دنیا کے دھوکے کا یہ پہلو بڑا خطرناک اور بڑا ہی باریک بھی ہے۔ انسان دنیاوی ترقی کو، دنیاوی سہولیات کو اپنے طرز عمل کے صحیح ہونے کی دلیل سمجھتا ہے، یہی چیز اس رکوع میں ہے۔ دیکھیے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، یعنی دو اشخاص کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دے دیے کیا؟ دو باغات، من عناب، انگور کے، وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، یہاں پہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اے نبی ان کو مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی جس میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغات، کس کے؟ انگور کے، وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے اس میں سے اس کے جو باغ تھا، دو باغات تھے، اور اس کے ارد گرد ہم نے جو ہے وہ کھجوروں کے درخت کھڑے کر دیے تھے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس میں ہم نے ڈال دی تھی زراعت، کھیتی، کلتا الجنتین آتت اکلها، اور وہ جو باغ تھا جنت، دونوں کے دونوں باغات جو ہیں وہ اپنے پھل اور میوے لے کے آ رہے تھے، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کوئی بھی باغ جو ہے وہ اپنا پھل گھٹاتا نہیں تھا، یعنی کہ دب کے اس کی جو ہے وہ فراوانی آ رہی ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس کے درمیان ہم نے نہر بھی نکال دی تھی۔ اب یہ ایگریکلچر کا ایک آئیڈیل سچویشن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ پوری ایک فیلڈ ہے، کھیت لمبا، اس کھیت میں باغات لگے ہوئے کس کے؟ انگور کے، اور اس باغات کے جو ارد گرد ہیں وہ کیا؟ کھجور کے درخت، پروٹیکشن، اور ان کھجور اور ان
اس کے اپنا جو انگور کے جو باغ ہے ان دونوں کے درمیان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہر بھی نکال دی، اریگیشن کا بھی سسٹم موجود، اور وہ جو باغ ہے وہ اپنا پھل بھی بڑا لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی سچویشن ہے، اب وہ خناس چڑھنا شروع ہوا، وکان لہو ثمر، اور اس کا پھل بھی بہت تھا، وقال علی صاحبی، اور کہا اس کے پھر ایک دوست نے، بیچارہ وہ اللہ کا بندہ، وہ یحاورہ، اور وہ اس کو سمجھانے لگا، اس کو نصیحت کرنے لگا، انا اکثر من کا مال ہوں عز نفر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال میں اور نفری میں، عزت میں تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ دیا ہے، وہ دخل جنتہ، اور وہ داخل ہوا، اب وہ ظاہر سی بات ہے، پتہ تو ہے اس کو میں بڑا مالدار ہوں، وہ ظالم لنفسی، اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، وہ داخل ہوا سکیلا، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے مجھے گمان نہیں، اس نے نصیحت کی نا اس کو، مجھے یہ نہیں گمان کہ یہ جو ہے میرا باغ کبھی اجڑے گا، سالوں سے میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کہ دولت مال اسباب، میرا نہیں گمان کہ یہ، اب اصل میں دماغ میں کیا ہے بھائی، ہمارے اندر کچھ ہے تو ہمیں ملا ہوا نا، وما ظن ساعۃ قائمہ، کہتا ہے مجھے تو اپنی گمان اس معاملے میں کہ کوئی قیامت آئے گی بھی کہ نہیں، لیکن ولا ان رددت الی ربی، دیکھیں جملے میں دیکھیے گا کیا چیز چھپی ہے، کہتا ہے اگر اللہ کی طرف میں لوٹایا بھی گیا تو لاجدن خیر من ہا منقلبا، تو میں اس سے زیادہ وہ پاؤں گا، جب اس نے مجھے کچھ دنیا میں دیا ہوا ہے تو کچھ سمجھ کے دیا ہے نا بھائی، تمہیں تو دیا نہیں، تم جھوٹیاں بتکاتے میرے پاس آئے ہو، تو اگر میں لوٹا دیا گیا تو میں تم وہاں پہ بھی پاؤں گا زیادہ، اس دنیا میں نہیں، یہ ہے وہ سٹل انداز، دھوکے کا بڑا خطرناک پہلو ہے، اپنی دنیاوی ترقی کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ بھی پاؤں گا، قال له صاحب، وہ کہا اس شخص نے، صاحب اس کا جو دوست تھا، وہ یحاور، وہ اس کو سمجھانے لگا، نصیحت کرنے لگا، اکفرت بالذی خلق من طوال، تو کفر کرتے ہو، یہاں پہ کفر انکار کے معنی میں نہیں ہے، دیکھیں اس نے آخرت کا انکار نہیں کیا، کہا میں اگر لٹایا گیا وہاں زیادہ پاؤں گا، اور کیا تم ناشکری کرتے ہو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تو اس نے بنایا تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، ثم سوا کا رجلا، تمہیں ایک مرد کھڑا کر دیا اس نے بنا کر، تم اپنی اوقات تو دیکھو کیا تھے تمہاری اوقات کیا تھی، یہی کہتے ہیں نا انسان کو اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے، تھا کیا، ایک نطفے سے پیدا ہوا وہ شخص، یہ اس کی اوقات ہے، تو تم جو ہے وہ کیا ہے ترا، اور تمہیں مرد بنا دیا، لیکن وہ اللہ ربی، اور میں تو کہتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے، اللہ ہے، بولا اشرکو بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اب یہاں جملہ دیکھیے وہ کیوں، کون سا شرک کیا تھا اس نے پیچھے، یہ نوٹ کیجئے گا، آخر میں بھی میں بتاؤں گا، اس شخص کے منہ سے بھی نکلے گا، ابھی تک کوئی شرک ہے پیچھے، اس نے کہا کہ میں نہیں، میرا بت ہے میرا بچا لے گا، یا میرے ولی اللہ ہے وہ مجھے بچا لیں گے، کچھ کہا اس نے، لا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کے، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور بے شک میں قلیل ہوں، تھوڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ میں کم ہوں مال میں اور اولاد میں بھی، فسا ربی، اور مجھے ان یقین ہے، امید ہے اپنے رب سے، ان یؤتینا، کہ وہ دے دے مجھے اپنے پاس سے، خیر، بہتر چیز، من جنتی کا باغات میں سے، وہ یرسل علیہا حسبانا، اور وہ بھیج دے تیرے باغوں پر ایک جھونکا ہوا کا، من السماء، یا آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر تو جو ہے وہ رہ جائے چٹیل تیرا یہ میدان جو تو کر رہا ہے، یہ جو تمہیں اپنے اندر جو تکبر اور تمہارے اندر جو یہ زوم پیدا ہو گیا کہ میں کچھ ہوں، تو جو یہاں ملا ہوا ہے، اور یصبح ماؤہا، اور یا پھر صبح کے وقت اس کا پانی اللہ تعالیٰ غورن خشک کر دے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تم نہ پاؤ اس کو ڈھونڈ کے بھی لانا چاہو تو نہیں لا سکتے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے، اب یہ سوچئے کیا اللہ والا ہوگا، وہ جو ایک روایت میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اس میں آتا ہے نا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو ان کو کوئی اجازت نہ دے،
کسی سے کسی اپنے رشتے کے لیے شادی کے لیے آفر کر دیں، ان سے کوئی شادی بھی نہ کرے، کسی سے کسی معاملے میں سفارش کر دیں تو ان کی بات تک بھی کوئی نہ سنے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر بھولے سے بھی تو قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. تو ہیں ایسے لوگ. یہ ایسے شخص تھا کہ جس کی وہ بات ایسی اللہ کو لگی ہے، اسی وقت قبول ہوئی ہے کہ اب دیکھیے فوراً لفظ آئے وہ احیط بثمرہ، اور پھر سمیٹ لیا اس کا سارا مال. فاصبحوا، پھر وہ صبح کو رہ گیا یقلب کفی، ہاتھ نچوڑتا ہوا، بالکل کچھ نہیں تھا. وہ جو باغ جس کے بارے میں تھا اگر میں آخرت میں بھی گیا تو مجھے وہاں پہ بھی ملے گا، سب ختم. علی ما انفقت فیہا وہی خاویۃ، جو کچھ بھی اس نے لگایا تھا مال و اسباب وہ بھی گیا. وہی خاویۃ، وہ سب اپنے الٹے پڑے ہو گئے. علی عروشی، اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چھت زمین پر آ جائے تو وہ بس برباد ہو گئی. وہ یقول، اور وہ پھر کہنے لگا یا لیتنی، ہائے میری خرابی، ہائے میری بربادی، لم اشرک بربی احد، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. کون سا شرک تھا یہ؟ وہ کون سا شرک کہہ رہا تھا؟ قبر پرستی شرک نہیں ہے، مزاروں پہ جانا یہ شرک نہیں ہے. اس شرک کو سمجھیے، یہ ہے دولت پرستی کا شرک، مادہ پرستی کا شرک جس میں وہ مبتلا ہوا. دیکھیے وہ دجل، یہ ہے دجل، جانیے دھوکا یہ تھا. بڑا سخت انداز اور بڑا باریک، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کا جو اصل وہی دجل ہے وہ یہ ہے. یہاں پہ کہیں ذکر نہیں کیا، نہ اس نے اللہ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرایا، کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے. کیا تھا اصل میں؟ اس نے اس دولت کو اللہ کے مد مقابل بنا لیا، اس کو پیمانہ بنا لیا اپنی ہر چیز کو ججمنٹ کرنے کے لیے. یہ تھا وہ معاملہ. تو یا لیتنی لم اشرک بربی احد، کاش کہ میں شریک نہ کرتا. ولم تکن له فئة ينصرونه، اور پھر اس کی کوئی کام نہ آئی، کوئی جماعت، اور نہ ہی کوئی مدد کر سکا من دون اللہ، اللہ کے سوا. وما کان منتصرا، اور وہ خود اس کو جو ہے کیا، اور نہ ہوا وہ خود کو اس کے دوبارہ جو ہے اس کا منتصرہ خود بدل لے، جو ہے اس کا بدلہ لے سکے یا اس کو بدل لے کسی معاملے کے اندر. نہیں کر سکتا، نہیں لا سکتا. کہاں سے لاتا؟ ہنالک، اور اسی وجہ سے، اسی طرح سے، اسی مثال کے ذریعے سے، الولایات للہ الحق، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے حق کے ساتھ، یہی مثالیں دے کر. وہ خیر ثواب و خیر عقبا، اور بے شک بہتر ہے اللہ کے ہاں ثواب، اجر، انعام، وہ خیر، اور بدلہ بھی جو ہے اس کے پاس بڑا اعلیٰ. وزر، اب دیکھیں اسی دنیا کی پھر اب مثال دی جا رہی ہے. یہ دنیا ہے کیا؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، اور یہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے پانی ہو، انزلناہ، کہ نازل کیا گیا من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ، اور اس میں سے جو ہے وہ رودگی لے آتا، وہ نکالتا ہو اپنی رودگی کو. نبات اللہ، زمین میں سے سبزہ، فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اگلے ہی لمحے. تزرع رعاء، اور اس کو اڑاتا پھرتا ہے ہوائیں. یہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں اپنے روز، بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی نکل آتی ہے، پھر بارشیں رک جاتی ہیں، پھر وہ پیلی ہو جاتی ہے، اور پیلی ہو کے چورا چورا ہوتی ہے، پھر وہ اڑتی ہے، اڑ کے پھر ہم سب کے لیے جو ہے وہ وبال جاں بنی ہوتی ہے، الرجی کا سبب بن رہی ہوتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیے، اب یہ کیونکہ وہاں مال کا ذکر تھا، ایک وہ تھا، اب بتایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے مال ہیں، کماؤ گے بھی، اولادیں بھی ہیں، ان کا کیا تمہارے لیے تصور ہونا چاہیے. دیکھیے پھر وہی میں نے کہا تھا نا، کچھ دیر بعد آپ کو کوئی 14 15 16 آیتوں کے بعد یہ مضمون پھر ملے گا. وہ پہلے تو وہاں آ گیا وہ مشرک سمجھے، اور اب یہ دیکھیے المال والبنون، بے شک یہ مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی وہ زینت ہے، دھوکے کی زینت ہے، رونق ہے، وہی دجل. والباقیات الصالحات، اور دیکھو باقی رہ جانے والی تمہاری نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو بہتر ہیں تمہارے رب کے پاس.
تم ان کو بہتر سمجھ رہے ہو، تم ان کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہارے لیے جو اللہ کے پاس جو خیر ہے وہ اصل میں ہے وہ کیا؟ باقیات الصالحات، تمہارے باقی رہ جانے والے نیک عمل ہیں جو بہتر ہے اللہ کے پاس بھی، ثواباً بطور بدلے کے بھی، وہ خیر عملہ، اور اس کی امید کے لیے بھی. امید اگر رکھنی ہے اور توقع اگر رکھنی ہے تو اس کی رکھو. یہ مال اور اولاد سے کیا امید رکھے ہوئے ہو تم؟ انہوں سے ختم ہو جانا دنیا میں. اپنے عمل صالح کو امید بناؤ نا، جو تمہارے آخرت میں کام آنے والی ہے. یہ ہے عمل. وہ یوم نصیر الجبال، اور بے شک ہم نے تو چلا دیے تھے پہاڑ، وتر الارض، اور اے نبی زمین میں، بازغۃ کھلی ہوئی، وحشرناہم، اور گھیر لائیں گے ہم ان کو، فلم نغادر منہم احدا، اور پھر نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی. وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ سامنے کھڑے ہوں گے اب تیرے رب کے سامنے صف باندھے ہوئے، جیسے سزا میں نہیں کھڑے ہوتے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تو آج آگے ہو نا ہمارے پاس بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. بل زعمتم اللہ نجعل لکم موعدا، اور تمہیں تو بڑا ذوق تھے، تم کہتے تھے کہ نامقرر ہوگا یہ سب کچھ، یہ وعدہ پورا نہیں ہونے والا، بڑا ذوق تھا. ووضع الکتاب، اور پھر جو ہے ہم نے جو ہے رکھ دیا ہے حساب کتاب. فتر المجرمین، اور پھر اے نبی آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو، گناہ گاروں کو، مشفقین، یہ ڈرے ہوئے آئیں گے، جیسے گناہ گار نہیں ہوتا ڈر ڈر کے آ رہا ہے. فی ہی ویقول یا ویلتنا، وہ کہتا ہے کہ ہائے ہماری خرابی، مال حاصل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی جس نے جو ہے ہمیں گھیرا ہونا ہو، سب بتا دی، کوئی چیز نہیں چھوڑے گا. یہ آنکھیں ہیں نا ہماری، اب دیکھیں آج سمجھنا آسان ہے، یہ کیمرے ہیں نا، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں. ویسے تو کرامن کاتبین ہیں دائیں بائیں، جہاں آپ جا رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ادھر ایک مائک کیمرہ لگا دیں، اگر میں آپ کے یہاں لگا دوں مائکرو کیمرہ بٹن میں، اور اس کا کنٹرول میرے پاس ہو، تو آپ جدھر جا رہے ہو، باتھ روم میں جا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، میرے پاس سب مجھے پتا چل رہا ہے. یہ آنکھیں آپ کی کیا ہیں؟ اور یہ میموری کارڈ آپ کے دماغ میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکالنا ہے اور پیش کر دینا. اور ہم نے پڑھ لیا کہ تمہارے گردن میں اللہ نے وہ توک رکھا ہوا ہے، اور کہا جائے گا اقرا کتابیں پڑھ لو. یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ بھی بیان کر دی. وجدوا ما عملوا حاضرا، وہ پائے گا جو عمل اس نے کیا ہوگا حاضر، بالکل سامنے ہوگا. ولا یظلم ربک احد، اور تمہارا رب جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا کسی پر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، دیکھیں یہاں پہ 7ویں رکوع میں بالکل میں نے کہا تھا نا سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف جوڑا ہے، ادھر بھی 7ویں رکوع پہ آدم ابلیس کا واقعہ، ادھر بھی بالکل ایسے بالکل وسط میں آ رہا ہے. اس سورت کے 6 رکوع ادھر، اور دیکھیں ادھر بھی ایسے ہی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب تمہارے رب نے کہا تھا کہ سجدہ کرو فرشتوں کو، آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. اب پتہ چل گیا، بار بار یہ ہو رہا تھا نا کہ بھائی حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، اس کو کیوں نہیں، جنوں میں سے. فسق عن امر ربی، اور اس نے کیا کیا، وہ نکل بھاگا اللہ کے حکم سے، یعنی نافرمانی اس نے کی. افتتخذونہ، اب دیکھیں یہ مخاطب کس کو کر لیا اللہ تعالیٰ نے، مجھے اور آپ کو. تو کیا تم ٹھہراتے اس کو، وذریت، اور اس کی ذریت کو، اولیاء، اپنا دوست ولی، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، وہ تو تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. اب تک ہم کتنی مرتبہ پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ دھوکے باز ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے کھلے کھلے اللہ کو کہ ان میں سے اکثریت کو میں تیرا ناشکرہ بناؤں گا، ان کے دائیں بھی، ان کے بائیں بھی، ان کے آگے بھی اپنے پیادے میں بٹھاؤں گا، اور ان کو میں ان میں سے اکثریت کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا، ان کو تیرے دین کے راستے سے ہٹاؤں گا. ابھی پیچھے ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئے ہیں، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا، سب چیلنج کیا کہ نہیں کر رہا وہ. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اب بھی اس کو اپنا، اس کی ذریت کو اور اس کو اپنا اولیاء بناؤ گے، دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ یہ تو تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، تو یہ بہت ہی برا نا انصافی ہے جو بدلہ ہے جو یہ ان ظالموں کا جو تم کر رہے ہو. تو ظلم کرنے والے اس طرح کے اس بدل کرتے ہیں. ما اشہدتم خلق السماوات والارض، تو کیا تم اس پر گواہ نہیں ہو، دکھلایا نہیں ہم نے تمہیں ان کو
کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بتایا، وَخَلَقَ أَنفُسَكُمْ، تمہیں بنایا خود تمہاری جانوں کو بھی، وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ، پھر وہ نہیں بنا پائے بس سوائے یہ کہ وہ بہکانے والوں کو، مضلین جو گمراہ کرنے والوں کو، عُزْدًا اپنا مددگار قوتگار، وہاں ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو میرے بندے جو ہیں وہ ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا، جن کو لے جائے گا لے جائے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُونَ عَادُوا شُرَكَائِي، اور جس دن ہم بلا پکاریں گے ان کو، جن شریکوں کو، الذین زعمتم فادعوہم، جن کو انہوں نے جو ہے، جن کو اپنے زوم انہوں نے جو ہے وہ پکارتے تھے انہیں، فلیستجیبوا، تو وہ اب وہ نہیں سن رہے، اب وہ ہیں کدھر، لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کو کر دیں گے اس وقت ان کے بیچ میں موت کی جگہ پر، جو مرنے موبقا، جو مرنے کی جگہ وہاں پر وہ موجود، ورال مجرمون نارا، اور جب آگ کے قریب ان مجرموں کو لایا جائے گا، فظنوا انہم مواقعها، پھر وہ سمجھ لیں گے کہ بس اب ہمارا پڑنا ہے، اس میں گئے ہم، یہ آگ ہمارا جو ہے وہ مقدر بن گئی ہے، ولم یجدوا عنها، اور وہ پائیں گے اسے مصرفا راستہ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے پھیر پھیر کے، پلٹ پلٹ کے، ہر طرح سے اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن میں لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہر طرح سے ہم نے کوشش کر لی، من کل مثل، مثالیں دے کر دے سمجھایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن یہ انسان ہر چیز میں جو ہے وہ جھگڑالو، یہ مان کے نہیں دیتا، کیا کرے اب، یہ سمجھا ہی سکتا ہے نا انسان۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کو جو روکا تھا اس پر أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس آ گئی ہو ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ اپنے گناہ بخشوائیں، یہ ہدایت آئی اس لیے تھی کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اللہ سے استغفار کریں، ربہم، اپنے رب کی، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سو وہ پہنچی ان پر، لیکن یہ سنت الاولین، یہ سنت ہے پچھلے لوگوں کی جو آتی رہی ہے، اور یاتہم العذاب قبلا، یا پھر آ کھڑا ہوگا ان کے سامنے عذاب، بالکل ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجا مرسلین یعنی کہ رسولوں کو، مگر کس لیے، الا مبشرین و منذرین، سوائے خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ وہ یجادل الذین کفروا بالباطل، اور وہ جھگڑ کرتے ہیں کافروں پہ جو جھوٹا باطل ہے اس پہ وہ جھگڑا کرتے ہیں کافر، لیدحضوا به الحق، تاکہ وہ ٹال دیں اس کو، ختم کر دیں اس کو، حق کو، یعنی حق اس کے باطل کے ذریعے سے حق کو ختم کر دیں۔ واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے ٹھہرایا ہے میری آیات کو، وما انذروها ہزوا، اور وہ اس انذار کو جو ہے وہ بنا لیا ہے انہوں نے ٹھٹا مذاق، وہ سیریس ہی نہیں ہو رہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے، وعرض عنہا، اور وہ اس سے اعراض کر لے، ونسیہ، اور اس کو بھول جائے، ما قدمت یداہ، اور جو کچھ اس نے اس ہاتھ جو بھی ہے آگے کی طرف جو ہے عمل وہ بھیجے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، تو پھر ہم نے تو ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، پڑ چکے ہیں، اس لیے کہ تو سیریس ہی نہیں ہے کسی معاملے میں، یفقہوا، کہ وہ سمجھیں اس کو، وفی آذان وقرا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل وہی آیت ہے جو بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور کہیں نہ پائیں گے اس سے وہ پھر بھاگنے کی جگہ کو، اور موئلا سے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی ان کو، وتلک القری، اور یہ وہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، بسبب ان کے اس، جب انہوں نے ظلم کیا اس کے سبب، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور پھر ہم نے ان کو ہلاکت کا سبب بنایا جو وعدہ ان سے کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اب دیکھیں یہاں پر اب یہ پھر وہی، اب دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک، اس دنیا کے معاملے میں ایک اب چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے حالات اور واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ریالٹی پر مبنی نہیں ہے، اس کے بیہائنڈ دا سین ریالٹی ہے سب۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو یہ کہ جو بھی حالات اور واقعات ہم پر آ رہے ہیں اس کی اصل حکمت، اس کی اصل پیش نظر پیچھے کچھ اور، یہ بات سمجھائی ہے حضرت اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور ایک اللہ کے کوئی بزرگہ ہستی ہے ان کے ذریعے سے، کہ جو بھی حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، چاہے وہ شر کے ہوں چاہے وہ خیر کے ہوں،
اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت کچھ اور ہے۔ ہم متاثر ہوتے ہیں جو کچھ ظاہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے جو ہے نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں، ہمارا صبر کا دامن نہیں ہمارے پاس ہوتا۔ یہی چیز آپ دیکھیں دنیا کے اندر، اپنا طرز عمل کیا ہو، کوئی بھی آفت ٹوٹ پڑی ہے، کوئی بھی معاملہ آ گیا ہے، تو اللہ کے معاملات میں اس کو چھوڑنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس کی حکمت، اس کی معرفت اللہ بعد میں کھول دے گا۔ یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ اب وہ پورا واقعہ ہے، میں صرف اس کی تشبیہ کر دیتا ہوں، آپ نے پڑھا ہوگا، تیزی سے ترجمہ کر لیں گے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، ہمارا فلاں بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، تھوڑی دیر تربیت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کے لیے بھیجتے ہیں نا، جاؤ۔ تو وہ واقعہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ مجھے وہ بحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں، اس تک نہ پہنچ نہ جاؤں۔ یہ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہوگی۔ وَأَمْضِي حُقْبًا، یا پھر میں چلتا رہوں گا، اپنے آپ کو اس کے اندر ہلاک کر دوں گا۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بتا دی کہ تم یہ جاؤ، یہ جہاں دو دریا جا کے ملیں گے، وہاں پر جا کر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا، عبد، جس کا خضر نام آتا ہے، بعض روایت کی قرآن نے نام نہیں لیا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ پہنچے دونوں دریا کے ملاپ کی طرف، نسیہ حوتہما، تو وہ بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذہ سبیلہ فی البحر سربا، کہ اس نے تو اس میں راہ بنا لی تھی دریا میں، دریا میں جانے کے لیے راستہ بنا کے وہ سربا، وہ دریا میں چلے گی۔ فلما جاوزا، اب ہوا یہ کہ وہ نشانی یہ بتائی گئی ہوگی، یہ ان آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ تم جب وہاں جاؤ گے تو یہ جو کھانے، تمہاری جو مچھلی ہے، یہ وہاں پر جو ہے وہ زندہ ہوگی، تو بس سمجھو وہی جگہ ہے کہ جہاں پر تمہیں وہ ہمارا بندہ اب جو ہے وہ ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ اب وہ کیا ہوا کہ فلما، جب اس نے بنایا تو وہ جو ساتھ خادم تھا وہ بھول گیا بتانا، وہ تو اس نے راستہ بنایا، وہ نکل گئی۔ فلما جاوزا قال فتاه آتینا غدا، پھر حضرت موسیٰ اس جوان کو لیا جو ان کے ساتھ تھا، اور وہ آپ چلے وہاں پر، پھر بھوک نے اس کو ستایا۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس سفر میں بہت ہم نے سفر کر لیا، تکلیف ہو گئی ہے، بہت زیادہ، ہمیں بہت لمبا سفر کر لیا، تو بہت بھوک بھی لگنے لگی، تو وہ لاؤ، اب ہمیں سفر کی تھکان کی وجہ سے جو بھوک لگی ہے تو لاؤ کھانا۔ اب وہ جو تھا، وہ غلام جو تھا، اس کو ایک دم چونکا اس بات پر۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى صخرة، اس نے کہا وہ میں نے تو دیکھا تھا کہ اس نے جگہ پکڑی پتھر پہ سے، فإني نسيت الحوت، اور پھر میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ وہ مچھلی کے بارے میں یہ معاملہ ہوا۔ وما نسيناه إلا الشيطان، اور مجھے بھلا دیا شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر بھی آپ سے کروں۔ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہوا تھا، ایک خلاف فطرے وہ واقعہ ہے نا، معمول سے ہٹ کر بات، کہ ایک مردہ مچھلی، کھانے کی مچھلی، وہ زندہ ہوتی ہے، وہ راستہ بناتی ہے، اور راستہ بنا کے پانی میں چلی جاتی ہے، کبھی بھول سکتا ہے یہ کوئی چیز کوئی؟ لیکن شیطان دیکھیں کیا چیز ہے، اس نے ان کو یہ بھی بلوا دیا، ان ذکر، اس کا ذکر کرنا ہی وہ بھول گئے۔ اب بہرحال وہ جب انہوں نے ذکر کیا تو وہ فوراً پلٹے، واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے تو پھر راستہ بنا لیا تھا سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے۔ قال ذالک، تو اس نے یہی کہا کہ ارے بھائی یہی تو نشانی تھی، ما کننا نبغی، ہم یہی تو چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے۔ فردتا علی آثارہما قصصا، پھر وہ اپنے الٹے پیر، وہ نشانات کے پیر دوبارہ اس طرف گئے جو پیچھے نشانات تھے نا، ان کا پیچھا کرتے کرتے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو پایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندے کو، آتیناہ رحمت، جس کو ہم نے دی تھی اپنی نشانیاں، رحمت دی تھی، من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور ہم نے اس کو سکھایا تھا، من لدنا علم، اپنے پاس سے خاص علم۔ وہ کیا علم تھا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی یہ علم لدنی یہیں سے نکالا ہے اصل میں ہمارے یہاں، یہ من لدن، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے پاس سے خاص علم، علم لدنی لوگوں نے بنا دیا ہے بھئی یہ علم لدنی ہے، اس کے اب اس نام سے پتہ نہیں کون کون سے کاروبار ہمارے یہاں چل رہے ہیں، ہر دوسرا آدمی علم لدنی کا کوئی نیا ہی ورژن کریٹ کر کے بیٹھا ہوا۔ قال له موسیٰ، تو کہا اس نے، انہوں نے موسیٰ نے،
هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں سیکھ سکوں کچھ باتیں رشد اور ہدایت کی جو آپ مجھے سکھلا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے پہلا جملہ کہا کہ دیکھو بات تو تمہاری جو بھی ہے لیکن تم میرے ساتھ ٹھہرو گے تو صحیح، لیکن تم صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی جب بزرگ ہوتے ہیں نا کوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے، جب آپ کسی کی بیعت یا کہتے ہیں نا ہم آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہماری اصلاح کریں، تو بزرگ پھر وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم پھر یہ چیزیں نہیں کر سکو گے، اگر کر لو گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی جج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو تم صبر نہیں کر سکو گے، کیوں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کو بھی نہیں معلوم، تو کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر ہی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کی حقیقت تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے، ریالٹی تو آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قَالَ سَتَجْدُونِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِیَ لَکَ أَمْرًا، ایسی بات ہے اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیوں نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آسے اور نہ ہی ٹالوں گا آپ کا کوئی بھی حکم، آپ جو بھی مجھے دیں گے میں کروں گا کہ میں آئی اسی لیے ہوں۔ قال، تو انہوں نے وہ بولے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تمہیں میرے معاملے میں آنا ہے، پیروی کرنی ہے، تو پھر دیکھو فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ، تو مجھ سے پھر پوچھنا نہیں کوئی سوال۔ اب یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حَتَّى أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْرًا، یا یہ کہ پھر میں ہی خود اس کو شروع نہ کر دوں، میں ہی تمہیں جو ہے اس کے بارے میں اس کی کوئی نصیحت کر دوں، بتا دوں۔ اب کیا ہوا جی؟ فَانْطَلَقَا، وہ چلے دونوں، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي سَفِینَةٍ، یہاں تک کہ وہ کشتی میں بیٹھ گئے، خَرَقَهَا، اس کو انہوں نے توڑ دیا، اس کا تختہ نکال دیا۔ کشتی میں بیٹھے اور انہوں نے پار کرایا، جب وہاں پار ہوا تو کشتی کھڑی تھی، انہوں نے تختہ توڑ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ ایک بندہ نہیں برداشت ہوا جس نے وہ لڑا تھا، ایک ہاتھ مارا اس کو، کام تمام ہو گیا۔ یہ کیسے کرتے؟ وہ کہتے آخر انہوں نے کہا خرقتھا لتغرق اہلھا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ان کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ تختہ توڑ دیا تو کشتی کیسے بچے گی؟ لقد دیت شیئا امرا، یہ تو بڑے عجیب انوکھی کام آپ نے کر دیا۔ ان بیچاروں نے ہمیں جو ہے ایک تو کشتی پار کرائی دریا بٹھا کر دریا سے، اور آپ نے یہ کیا حرکت؟ قال لم قل انک لن تستطيع معي صبرا، کہنا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب وہ یاد دلایا نا انہوں نے، قال لا تؤاخذني بما نسيت، ان کا مجھے نہ آپ میری گرفت کیجئے اس معاملے میں جو میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ ولا ترهقني من امر اسرا، اور دیکھیں مجھے اب اتنا سخت معاملہ نہ رکھیں، مجھے کوئی تھوڑی اتنے مشکل میں نہ ڈالیں، تھوڑی تو رعایت دے دیں۔ فانطلقا، وہ پھر چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، انہوں نے ایک غلام کو دیکھا، نوجوان کو، فقتلہ، اسے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیہ، یہ کیا آپ نے کیا؟ ایک زکیہ، جس جان تھی صاف ستھری زکی جان، بغیر کوئی جرم اس نے کیا ہوا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا بغیر نفس، کسی عوض کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت ہی نامعقول قسم کی بات آپ نے کی۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہہ رہا ہے میں تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے سے صبر نہیں کر سکو گے۔ قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، انہوں نے کہا اچھا بالکل ہو گیا، اب اگر میں آپ سے کوئی پوچھوں تو اس کے بعد پھر آپ مجھ پر جو ہے وہ نہ رکھیے گا، صاحبنی، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ کی طرف سے مجھ پر حجت قائم ہو گئی، سیکنڈ ٹائم ہو گیا، اب اگر مجھ سے یہ معاملہ ہوتا ہے تو بے شک آپ مجھے اپنے پاس سے جدا کر دیجیے گا، میں اب ذرا کوشش کروں گا کہ نہ بولوں۔ فانطلقا، پھر وہ چل پڑے دونوں، یہ قا جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں چل پڑے۔ حتی اذا آتیا اہل القریۃ، وہ ایک بستی میں پہنچے، ان استطعما، باب استفال سے دیکھیے، انہوں نے کھانا طلب کیا،
اعلیٰ ان کے رہنے والوں سے، این قزو وقامہ، اور اگر چاہتے اس کو سیدھا، اچھا نہیں اب نیچے آ گیا، فابوا، اچھا ایک منٹ ادھر چلا گیا، ہاں انہوں نے ان سے کھانا مالا اہلا، ان کے رہنے والوں کو، اباؤ یعزفہما، اور انہوں نے مانا کہ ان کے جو مہمان جو تھے ان کی ضعیفت جو ہے انہوں نے نہیں کی، ووجد فیہا جدارا، اور وہ وہاں سے نکلے، اس سے ابا کر دیا، یعنی کہ ان کی ضعیفت جو ہے بھوک لگی تھی اس سے انہوں نے اس کو انکار کر دیا، انہوں نے وہاں کھانا مانگا، انہوں نے ان کو کھانا وانا نہیں دیا، اس ناہنجار قسم کی لوگ ہوں گے، ان کے اندر اتنی اخلاقیات نہیں، تو وہاں سے نکلے تو فوجد فیہا جدارا، تو انہوں نے پایا ایک دیوار کو، یریدون جو ینقض اقامہ، جو گری جا رہی تھی اور اپنی سیدھی نہیں تھی، گرنے کو تھی اپنی اصل جگہ سے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا، فاقامہ، تو اس کو سیدھا کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ دیوار کھڑی کی تھی تو پھر آپ اس پہ اجر لے لیتے، کم از کم 4 پیسے ملتے، ہم کچھ کھانا تو کھا سکتے۔ یہ اب حضرت موسیٰ نے پھر یہ بات کہہ دی، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ کیونکہ حجت قائم کر چکے تھے حضرت موسیٰ نے خود ہی ان کے کورٹ میں بال دے دی، اب اگر میں کروں تو آپ مجھے بالکل الگ کر دیں، انہوں نے کہا بھئی بس اب میرا تمہارا جو ہے نا فراق ہے، دوری ہے، سأنبئکم بتاویل، اور پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کی تعویل، جو کچھ یہ معاملہ ہوا ہے، ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ اب جو ذہن میں رکھیے 3 واقعات ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، وہ کس نگاہ سے ان 3 واقعات کو دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں جب اب وہ اس کی حقیقت بتائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اما سفینہ تھی، وہ جو کشتی تھی نا، فکانت للمساکین، وہ ان مسکینوں کی تھی۔ اب یہاں سے نوٹ کریں کہ مساکین کا قرآن مجید یہاں خود بتا بھی رہا کون ہوتے ہیں مسکین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ مساکین تھے، یعملون فی البحر، وہ عمل کرتے تھے، یہی سامان لانا لے جانا، لوگوں کو کرنا، مچھلیاں پکڑنا، یہ ان کا کام تھا، وہ عمل کرتے تھے، اپنی روٹی روزی کا محنت کرتے تھے دریا میں، فارت تو میں نے چاہا ان اے بھی ہا کہ ان کی اس کشتی کو جو ہے وہ عیب دار کر دوں، کیوں؟ وقان وراہم ملک، کیونکہ دوسری طرف ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ساری کی ساری جو کشتیاں تھیں انہیں چھین رہا تھا، جو صحیح سلامت کشتی ہوتی تھی وہ ان کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ اب کیا مطلب؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ میں نے اس تختے کو توڑا ہے، وہ عیب دار ہو گئی، اب وہ عیب ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، تو اس بادشاہ نے کہا یہ پرانی کشتی ہے، چھوڑو اس کو، کیا کرنا رکھ، وہ چھوڑ دی۔ اب وہ کشتی والے بھی دعائیاں دے رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا کس قسم کے لوگ ہیں، ہماری کشتی کا بیڑا کر، لیکن جب ان کی کشتی بچ گئی تو انہوں نے خوب دعائیں دی ہوں گے، انہوں نے کہا یار یہ اگر نہ کرتا تو ہماری کشتی بھی گئی۔ آئی سمجھ میں؟ دیکھیں یہ ہے یہ دجل کا جو پہلو ہے نا دنیا کا، اس کو سمجھیں، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے نا اس کے پیچھے اصل حقیقت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ، وہ ام الغلامین، اور وہ جو لڑکا تھا، فکان ابو مومنین، اس کے جو والدین تھے وہ مومنین تھے، فخشینا یرحقہما، کہ ہمیں اندیشہ ہوا، ڈر تھا اس معاملے میں کہ وہ عاجز، وہ ان کو جو ہے عاجز کر دے گا، وہ اتنا نافرمان بچہ بنتا کہ وہ مومنین تھے والدین، ان کو جو ہے وہ ان کے 8 آنسو رلاتا، تو غیانہ و کفرا، اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں، وَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اس کو دے دیں کوئی رب، ان کو اس سے بہتر، خیر منہ زکات اقرب رحما، کہ جو ان کے لیے پاکیزگی کا بھی سامان بنے اور ان کے لیے شفقت اور رحمت کا بھی سبب بنے۔ وہ تو اب سمجھ رہا ہوگا کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، ایک ہی بچہ تھا، خود برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ وہ جو بچہ تھا ان کے لیے کس مصیبت کا باعث بننے والا۔ وہ امل جدارو، اور وہ جو دیوار تھی جس کو تمہیں یہ تھا کہ ہم اجر لے لیتے، فکان للغلامین، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، یتیمین، 2 یتیم بچے تھے،
فی المدینہ تھی اس شہر میں، وکانہ تختہ کنز لہما، اس کے نیچے ان کا وہ خزانہ، باپ نے ان کے لیے وہ جو وراثت تھی ان کے لیے رکھی تھی کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو کوئی نشانی رکھی ہوگی، وہ اس کو جا کے پائیں گے تو لے لیں گے۔ اب وہ دیوار گر رہی ہے، بستی کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھانا تک تو ہمیں کھلا نہیں رہے، یہ خزانہ وہ چھوڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ان کے جو وراثت تھی، جو ان کا یتیموں کا، وہ ابو مصالحہ، وہ نیک تھے، ان کے باپ دادا کون تھے؟ نیک۔ فراد ربو کا یبلغا اشدہما، تو پھر ارادہ چاہا تمہارے رب نے کہ وہ بڑے ہوں اور وہ اپنی شدت کو پہنچے، وَيَسْتَخْرَجَا كُنْزَهُمَا، اور پھر نکال لیں وہ اپنا مال وہاں سے۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، یہ لائف انشورنس یہ ہے قرآن مجید کی۔ ہم لائف انشورنس کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کہ جی پیسہ بینک میں رکھوائیں اور اس کی پریمیم بھرتے رہیں تاکہ ہمارے بچے بڑے ہوں تو ان کے تعلیم میں یا ہمارے مرنے کے بعد ان کے کام آئے۔ تو وہ لائف انشورنس یہ ہے، آپ نیک کار بنے، صالح عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا رزق کا بندوبست کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالے گا۔ یہ بن لیں، دیکھ لیں کیسی لائف انشورنس اللہ کر رہا ہے۔ ماں باپ صالح تھے، ان مرنے کے بعد ان کے بچوں کا رزق کی حفاظت اللہ کیسے کروا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، جانیں اس کو، سمجھیں۔ فراد ربک ان یبلغ اشدہما، رحمت من ربک، اللہ کی یہ رحمت ہے تمہارے رب کی، فما علمتہ عن امر ربی، اور یہ میں نے فالتو، اور یہ میں نے اپنے خود، میں نے یہ جو کو کام کیا ہے، ان امری، یہ میں نے اس کے حکم سے کیا، اللہ کے، میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھی اس کی حقیقت، تعویل ان واقعات کی جس پر تم صبر نہیں کر پا رہے تھے، تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ دو رکوع رہ گئے، انشاءاللہ ہم جلدی سے اس کو کر لیں گے۔ اب وہ جو دوسرا تھا نا ذوالقرنین، اس کا ذکر، اب وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غار، اور کوئی اللہ تعالیٰ حالات ایسے ہیں کہ انسان ایک بادشاہ اور بڑے ہر جگہ کا وہ کر رہا ہے۔ یسألونک عن ذوالقرنین، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، وہی سوال جو کیا گیا۔ اب یہ ذوالقرنین کون تھا؟ اب آپ اس کی تفاصیر دیکھ لیجئے گا، بڑے اختلافات رہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا ایک بندہ تھا۔ قل سأتلو علیکم من ذکرہ، تو آپ ان کو بتائیں کہ میں سناتا ہوں تمہیں اس کا ذکر، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ ان مکناہ لہ فی الارض، ہم نے اس کو تمکن عطا کیا تھا زمین میں، واتینہ من کل شیء سببا، اور وہ جہاں چاہتا تھا اپنا سباب، ہر شے کو اسباب اس کو میسر تھے۔ فاتبع سببا، پھر اس نے جو ہے وہ ایک اپنا رصد کیا، ایک طرف کی طرف چلا، حتی اذا بلغ المغرب الشمس، وہ ایسی جگہ پر پہنچا جو سورج کے ڈوبنے کی جگہ تھی، مغرب کی طرف۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اور وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک وہاں پہ ندی ہے، نالا ہے، یعنی کہ وہ سمندر آ گیا، حمیۃ، فوجد عندہا قوما، اور وہاں اس نے پایا قوم کو۔ قلنا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اما ان تعذب، اگر تو ہمیں عذاب دے گا، تو ہمیں تکلیف دے گا۔ وہاں گئے، پہنچے، قوم تھی، اس قوم نے کہا کہ تو ہمیں تکلیف دے گا، ہم پر ظلم زیادتی کرے گا، وَإِمَّا يَتَّخِذْ، اور یا تو ہمیں جو ہے اختیار کر دے گا، فی حسنہ، ہم سے جو ہے خوبی اور احسان والا معاملہ رکھے گا۔ قال اما من ظلم، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربی ويعذبہ عذابا شدیدا، تو جو کوئی بھی تم پہ ظلم کرے گا، میں جو ظلم نہیں کرنے والے ان پر میں ایسے نہیں ہوتا، لیکن تم میں سے جو کوئی بھی ظلم کی روش اختیار کرے گا تو پھر میں اس کو وہ سزا دوں گا، اور ایسا سزا دوں گا کہ اور عذاب ملے گا، وہ بہت بڑا عذاب جس کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتے۔ تم ظلم آپس میں نہیں کرو گے اسے۔ اب اس سے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی نیکوکار بندہ تھا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو تم میں سے ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، عمل صالح، فَلَهُ جزاء، تو اس کے لیے بھی جزا بھی ہے اور حسنہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس کے لیے پھر جو ہے کام آسان ہو جائے گا۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ وہاں سے نکلا اور اس نے جو ہے پھر سامان لپیٹا اور پیچھے کی طرف نکلا، حتی اذا بلغ المطلع الصبح، وہ ایسی جگہ پہ گیا جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرق۔
مشرق کی طرف نکلا، وجدها تطلع على قوم، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، لم نجعل لهم من دونه سترا، اور نہیں بنایا انہوں نے ان کے لیے کوئی آفتاب سے کوئی حجاب، کوئی سورج کا جو ہے وہ اس سے دور ورے تھے، اس کوئی حجاب نہیں تھا ان سے، یعنی کہ کذالک، اور یوں ہی قد احاطنا، ہم نے اس کو قابو کر لیا تھا، بما لدی خبرا، اس کے پاس جو اس کو خبر دی گئی تھی اس کے بارے میں، ثم ادبا سببا، پھر وہ وہاں سے نکلا اور اس نے کئی سفر شروع کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، پھر وہ ایسی جگہ پر چلا گیا جو دو پہاڑوں کے درمیان، اب یہ ہمارے یہ جو اپر علاقے اس طرف، وجدہ من دونہم قوما، وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو اس کی کوئی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے، زبان ایسی تھی، یہی بیلٹ ہوگی ساری، عجیب عجیب لینگویجز کی، قالوا یا ذوالقرنین، اور انہوں نے اب کسی طرح کو کمیونیکیٹ کیا، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، یہ جو یاجوج ماجوج، اب یہ قومیں ہیں دو، ان کا ذکر قرآن مجید میں، مفسدون فی الارض، یہ فساد مچاتی ہیں زمین میں، فہل نجعل لہ خرجا، تو ان کے لیے کوئی مکر کر دے، کوئی محصول، کوئی چیز، یہ آ کے ہمارا سارا بیڑا غرق کرتے ہیں، آتے ہیں مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں لوٹتے لاٹتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان نجعل بینہم و بینہم سدا، تو ان کے درمیان بنا دے کوئی سد، دیوار، دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے بھاگ جاتے تھے، کوئی سد بنا دو، قال ما مکنی فیہ، تو ان کا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے قدرت، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے تمکن عطا کیا ہے، ربی خیر، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اس سے بہتری کرے گا، فاعیننی، تو سو مدد کرو تم میری، بقوت، قوت کے ساتھ، اجعل بینکم، تو میں پھر بنا دیتا ہوں، وبینہم ردما، ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار موٹی سی، آتونی زبر الحدید، تو لے آؤ میرے پاس کچھ لوہے کے تختے بڑے موٹے موٹے، حتی اذا آوو، اور جب میں ان کو برابر کر لوں، ان کو ان دونوں کو برابر کر لوں، تو بین الصدفین، ان کے جو بیچ میں گیپ ہے اس میں جو ہے قال انفخوا، اس کے اندر دھونک دوں گا، حتی اذا جعلہ نارا، آگ سے وہ پگھلا ہوا لوہا، یعنی کہ ایک تو لوہے کی دیوار ہوگی جو ایک پہاڑ سے دوسری طرف اور دوسرے اس میں اندر، اور اس میں گیپ، یہ جو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑی موٹی ہم جو بناتے ہیں پلنتھ جو بناتے ہیں، آپ نے دیکھا دو تختوں کے بیچ میں ہم سریا، اور سریے میں پھر ہم مال بھرتے ہیں مضبوط کرنے کی، یہ دو لوہے تھے، لوہوں کے درمیان میں اس میں جو ہے وہ سارا آگ سے جو تپا کر اس میں پگھلا ہوا مزید سونا ڈال دیا، سوچے کیا چیز بنی ہوگی وہ، قال اتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا کہ لاؤ میرے پاس ڈھیروں ڈھیر پگھلا ہوا تانبا، فاستحوا ان یظہروه، تاکہ ان پہ چڑھ سکے اور چڑھ کے ہم اس پہ ڈال دیں، وما استطاعوا علیہ نقبا، اور نہ وہ اس کے اوپر اور نہ ہی کوئی اس پہ سراغ کر سکے، لوہے کی دیوار کون سراغ کرے گا، اور ڈرل مشینیں تھوڑی ہوں گی ان کے پاس جس سے سراغ کر سکے، تو یہ کر نہیں سکیں گے، دیوار کوئی اور بھی بناتے تو وہ اگر لگے رہتے کچھ نہ کچھ کسی وقت توڑ دیتے، لیکن یہ لوہے کی اتنی مضبوط دیوار وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہتے ہیں یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، یعنی اسی نے مجھے یہ طریقہ سکھایا ہے، فاذا جاء وعد ربی، اور پھر جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا، جعلہ دکا، یہ اس کو گرا دیں گے، ڈھا دیں گے، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے یہ حق ہو کر رہے گا، سچ ہوگا، وترکنا بعضهم یومئذ یموج، اور وہ چھوڑ دیں گے ہم اس کو ان کی تخلیق کو ایک دن، یموج، وہ آئیں گے اپنے فی بعض، گھسیٹتے ہوئے، ونفخ فی الصور، جب پھونکا جائے گا سور میں، جمعناہم جمعا، پھر ہم جمع کریں گے ان سب کو، وعرضنا جہنم، اور پھر ان کو دکھائیں گے جہنم، یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، ان کافروں کے سامنے، الذین کانت اعینہم، جب وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، یعنی قیامت کا دن آئے گا تو یہ سب کچھ ختم ہوگا، لیکن اس وقت وہ معاملہ ایسا ہوگا سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہوگا، اور اس دن وہ دیکھیں گے جو کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہوگا، عزن عن ذکری وکانو، اس کو یاد کریں گے جو کچھ تھا، لا یستطیعون سمع، اور نہ دیکھیں گے اس کے اندر کوئی، اور نہ ہی کسی استطاعت بھی نہیں رکھ سکیں گے اس کے معاملے میں کچھ سننے کی۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، گمان کیا ہوا ہے ان کافروں نے کہ وہ ٹھہراتے ہیں اللہ میری بندگی میں، میری عبادت میں، دونی اولیاء، میرے سوا کوئی اور مددگار، ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تو ان کافروں کے لیے
جو ہے وہ آگ تیار رکھی ہوئی ہے بطور نزل. جیسے آپ نزل پتہ کیسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے اپنے گھر میں مہمان کو دعوت دے کے بلایا ہو نا، تو جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو آتے ہی آپ کھانا نہیں پیش کر دیتے جو آپ نے بنایا ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کو بٹھاتے ہیں، کچھ شربت پانی دیتے ہیں. یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب آئیں گے نا جہنم، آگ ان کے لیے ہوگی بطور نزل. یعنی ابھی اور جو پھینٹی لگنی ہے وہ تو ابھی بعد میں ہونی ہے، اللہ بچائے. اب دیکھیے یہ وہ جو دجل کا جو پہلو میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھ لیا نا کیسے کیسے پہلو آ رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو آ رہا ہے، یہ جو آیتیں آ رہی ہیں بڑی سخت آیتیں قرآن کی. اب ایک شخص اس دجل کا شکار ہو گیا، اس دنیا کا وہ کو محبوب بنا بیٹھا، اس دنیا پہ وہ فریفتہ ہو گیا، اس دنیا پہ وہ مر مٹ گیا، اس کے دجل میں آ گیا. اس کا کیا انجام ہونا یہ دیکھیں. یہ بڑی سخت آیت ہے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کیا ہے. یہاں پہ نوٹ کیجئے اخسرین اعمالا، عمل وہ کر رہا ہے، محنت مشقت وہ کر رہا ہے، لیکن خسارہ میں. یہ خسارے کا افضل التفسیر ہے اکثر. اکثر کا لفظ وہی ہے جو اکبر ہم کہتے ہیں، افضل اسی سے اکثر، یعنی کہ سب سے زیادہ خسارے میں. عمل بھی کر رہا ہے، دیکھیں یہاں پہ فیل کا لفظ نہیں کیا. فیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام. عمل وہ ہوتا ہے جس کو انسان مقصد بنا کر کرتا ہے، ٹارگٹ بنا کر کرتا ہے. مقصد بنا کر رہا ہے عمل، لیکن خسارے میں. سوال کیا گیا، اب جواب دیکھیے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی تمام تم کوشش، سعیہم کوشش، بھاگ دوڑ، محنت مشقت گم ہو کر رہ گئی، بھٹک کر رہ گئی دنیا کی زندگی. دنیا ہی مطلوب بنی، دنیا ہی مقصود بنی، دنیا ہی کے پیچھے لگا رہا. ہر چیز دنیا کے لیے وہ قربان کرتا چلا گیا. ہر چیز کے اوپر جو دنیا 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 دنیا. زال کہتے ہیں بھٹک جانے کو، گم ہو کر رہ گیا دنیا کی زندگی میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور خود یہ گمان کرتا رہا کہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، یعنی کہ جو میرا عمل ہے وہ بالکل صحیح ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے آیات، اپنے رب کی آیات کو. یہاں پہ کفر انکار کے معنوں میں نہیں ہے، وہ آگے آ جائے گا. ولقائی، اور اس کی ملاقات کا، جیسے اس شخص نے کیا تھا. کون؟ جس کو اللہ نے 2 باغ دیے تھے. اب دیکھیے بولا وحابطت اعمالہم، تو حبط کر لیا ان کے اعمال. یہ حبط اعمال کس کا مسئلہ ہے؟ بھئی کسی کافر کا ہے؟ کس کا؟ اعمال تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا. کس کا وزن اعمال کا وزن؟ یہ میرا آپ کا ہے جو ایمان لائے. کافر کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو انکار کر چکا ہوا. جتنے بھی حج عمرے کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، اپنی زکاتیں اور خیرات دیے ہوں گے، لیکن زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر غرق ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے فحابط اعمالہم، وہ حبط کرنے کا سارے اعمال، کیونکہ تمہاری بھاگ دوڑ کا مرکز و محور دنیا تھی. ڈھیلے کا بھی اجر نہیں ملنے والا، تولے کا بھی نہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں. کیوں؟ تمہارا تو زندگی بھٹکی ہوئی تھی دنیا کے اندر. یہ ہے دجل. وزنا ذالک جزاہم جہنم، ان کا ٹھکانہ پہ جہنم ہوگا، بما کفروا، بسبب اس کفر کے. واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے ٹھہرایا تھا میری آیات کو، اور رسولی، اور میرے رسول کو، ہزوا، ہنسی مذاق، سیریس ہی نہیں ہو رہے تھے. سخت ترین آیت ہے قرآن مجید. دنیا کی جو سٹل انداز ہے، دنیا کا جو اسیر انسان ہو جائے، اس کا جو آپ دیکھیں قرآن مجید کو پڑھیں، اس میں سخت ترین الفاظ ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو جہنم کا ذکر ہوا. اب دیکھیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات، ان کے لیے تو ہوگی جنات،
جنت جو ہوگی ان کے لیے مقدر ہے، فردوس، فردوس جنت، نزلا، اور اس میں بطور مہمان نوازی، وہاں پہ ان کے لیے جنت تھی نزل، اور یہاں ان کے لیے کیا ہے؟ نزل کیا ہے؟ جنت. یعنی کہ وہ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے دعوت کرنی ہے، وہ ضیافت جو ہے وہ تو بعد میں ہونی ہے. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یبغون عنہا حولا، اور نہ پائیں گے اس میں کوئی جھک جھک بک بک، یعنی کہ لغ باتیں جو ہے وہ نہیں پائیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات، اے نبی کہہ دیجئے کہ جتنے سمندر ہیں وہ سب کے سب سیاہی بن جائیں اور وہ لکھنے لگے اپنے رب کی کلمات، لفظ البحر، اور اس جتنے بھی وہ دریائیں جو ہو جائیں لکھنے لگو اور سمندر سے، اور اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو. قبل ان تنفذ کلمات، یہاں تک کہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، وہ سب کے سب اس سے پہلے ختم ہو جائے گی. یعنی کہ آپ سوچئے کہ ہماری یہ دنیا جو بنی ہوئی ہے اس کے کتنا حصہ پانی ہے؟ سوچے تو صحیح، 4 حصے کر دیں تو اس میں سے 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی. 1/3 حصہ جو ہے وہ ہماری ارض پر، یہ زمین پر مشتمل ہے، خشکی جس میں ہم رہتے ہیں، باقی تو سارا پانی ہے. یہ سارا کا سارا سیاہی بن جائے اور تم اللہ کے کلمات، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی باتیں لکھنا شروع کرو، تو اللہ وہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی باتیں ختم ہونے والی. قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح. یوحا الیہ، ہاں مجھ پر یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی بھیجتا ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک یقیناً وہ ایک الہ واحد الہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو پھر جو کسی کو، جس کو امید ہے اپنے رب سے ملاقات کی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، وہ چاہے کہ نیک عمل کرے. اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور کہہ دے کہ میں تو شرک نہیں کرتا اللہ کی بندگی میں کسی کی بھی، کسی معاملے میں، احدا اس کی بندگی کے اندر کسی کو بھی شرک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھا سمجھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ پڑھنا اور سمجھنا اسے قبول کرے اور اس پر عمل کرنے کا پیش خیمہ بھی بنے. رمضان کی 27ویں شب ہے، اس کی برکات اللہ تعالیٰ ہمیں دے. میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف رکھیں اور آپ کے ذہن سے وہ محو کر دیں. ٹھیک ہے، دعا بھی کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اچھا جی، یہ 2:30 بجے ہم شروع کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو 15 منٹ کا وقفہ کر لیں یا 10 منٹ کا کر لیں؟ 10 منٹ کا وقفہ کر لیں، اس کے بعد وضو تازہ کر لیں، پھر انشاءاللہ یہی صورتیں جو ہیں وہ یہ والی جو صورت ہے سورہ کاف، اسی کو پھر ہم یہ تہجد کی نماز میں انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.